تو اگلی آیت بھی منافقین کی طرف اشارہ دیتی ہے، یعنی اگر انہیں کوئی بھلائی ملتی ہے، کوئی خیر ملتی ہے تو کہتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہہ اٹھتے ہیں کہ یہ تو تیری طرف سے ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ انہیں کہہ دو کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، انہیں کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں۔ تجھے جو بھلائی ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تیرے اپنے نفس کی طرف سے ہے۔ ہم نے تجھے لوگوں کو پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے۔ اس کی تھوڑی سی میں آپ کو ڈیٹیل دیتی ہوں۔ یعنی یہاں پہ پھر ہپوکریٹس کا حال بتایا گیا کہ یہ بھی پچھلی امتوں کی جیسے پچھلی نیشنز کرتی تھیں، کہ کیا کہ جب بھی کوئی اچھائی پہنچتی، کوئی مال و اولاد کی فراوانی ہوتی تو وہ کہتے یہ تو سب اللہ کی طرف سے ہمیں مل رہا ہے، اور پھر جیسے ہی کوئی برائی پہنچتی، کوئی فوڈ کی شارٹیج ہوتی، مال میں کوئی کمی ہوتی تو کہتے کہ یہ تو اس وقت کا جو نبی ہے نا، یعنی کہ جو ہپوکریٹس کی بات ہو رہی ہے، یعنی یہ اس پروفٹ کی وجہ سے ہے اور یا اس کے ساتھیوں کی وجہ سے ہے۔ اب دیکھیں، اور یہ قرآن کریم میں کئی جگہ پہ آپ کو ملے گا، جیسے لوط علیہ السلام کو بھی یہ اسی طرح کے الفاظ سننے کو ملے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام اور ان کے فالوورز کو سے بھی یہ جو فرعون کی جو قوم تھی وہ بھی اسی طرح کے بدشگونی لیتے۔ اور یہاں پہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 131 میں ہمیں یہ بات ملتی ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ جو منافقین ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی طرف، یعنی کہ آپ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ یہ بھلائی تو اللہ کی طرف سے اور برائی آپ کی طرف سے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو بھلائی اور برائی دونوں ہی اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن یہ لوگ اپنے کم فہم اور کم علمی کی بنا پہ ان کو شعور نہیں رکھتے، ان کو سینس نہیں ہے اس بات کی۔ پھر آگے ہے، اس میں ایک بات کی اور وضاحت کر دوں کہ دیکھیں قرآن کریم کا ایک اسلوب، ہر چیز، پہلی بات تو یہ کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے، یعنی کہ مشیت اللہ ہی کی ہے، ٹھیک ہے، اسی کی مرضی کے بغیر، مطلب مرضی سے ہر کام ہے اور اس کے مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن قرآن کریم میں بہت ساری جگہ پہ آیا ہے کہ دیکھو یہ جو برائیاں تمہیں تکالیف پہنچتی ہیں نا دنیا کی، یہ تمہاری اپنی کرتوتوں کے سبب ہوتی، اپنے اعمال۔ یہ آیتیں اس قسم کی جو ملتے جلتے مفہوم ہیں بہت ساری جگہوں پہ ہے۔ جیسے سورہ شورا کو ہی ہم دیکھ لیتے ہیں تو اس میں سورہ شورا کی آیت نمبر 30 اس میں بات آتی ہے کہ تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے عملوں کا نتیجہ ہے، اور بہت سے گناہ تو اللہ معافی فرما دیتا ہے۔ یعنی کہ یہ جو کئی جگہ پہ یہ بات آئی ہے یہی سیم میننگ کے ساتھ کہ یہ جو تکالیف تم پر آتی ہیں، جو پرابلمز آتی ہیں، یہ اکثر انسان کے اپنے اعمال کے سبب ہی ہوتی ہیں۔ یعنی کہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، بعض اوقات اللہ آزماتا بھی ہے انسانوں کو، ٹیسٹ بھی لیتا ہے، لیکن اکثر کیا ہے کہ اپنے کرتوتوں، یہ جو اپنے بیڈ ڈیڈز ہوتے ہیں نا وہی انسان کے آگے آتے ہیں۔ ہوتا تو اللہ ہی کی مشیت سے ہے، لیکن یہ اپنے کیے گئے اعمال سے وہ یہ پریشانی کو پاتا ہے، شر کو پاتا ہے، جبکہ خیر جو ہے ہر طرح کی خیر وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جو بھی جائے گا محض اللہ کی رحمت سے جائے گا، اپنے عمل کی وجہ سے نہیں۔ اور یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، یعنی کہ جتنے بھی کوئی اعمال کر لے وہ اس کے اعمال میں اس کو لے کے جا رہی ہے، یعنی کہ وہ چیز ہم اللہ کا حق ہی نہیں ادا کر پا رہے، وہ ہم چیز کر ہی نہیں سکتے۔ پھر اس بات پر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ولا انت، یعنی آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب تک مجھے اللہ اپنی رحمت میں نہ ڈھانپ لے میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کرے گا اسی نے اللہ کی فرما برداری کی، اور جو منہ پھیر لے گا تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ یہ کہتے تو ہیں کہ یہ اطاعت ہے، مگر جب آپ کے پاس سے اٹھ کر باہر نکلتے ہیں تو ان کی ایک جماعت جو آپ نے بات ان سے کہی ہے اس کے خلاف راتوں کو مشورے کرتی ہے۔ یہ بھی منافقین کے بارے میں کہ جب آپ کی سٹنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کی گیدرنگ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گیدرنگ میں ہوتے ہیں، تو اس وقت تو کہہ رہے تھے یہ تو بڑے ہم آپ کو بے کر رہے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے جیسے اٹھ کے جاتے ہیں تو وہ راتوں کو آپ کے خلاف پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کی راتوں کی بات چیت اللہ لکھ رہا ہے، تو آپ ان سے منہ پھیر لیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کافی کارساز ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے کہ اگر یہ قرآن کریم اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً اس میں بہت اختلافات پاتے، یعنی اس میں بہت زیادہ کانٹرڈکشنز ہوتے، جہاں انہیں کوئی خبر، یعنی یہ آیت بھی قرآن کریم میں بہت ساری جگہ میں ملے گی آپ کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ اس میں بہت سارے آپ ڈفرینسز دیکھتے ہیں، کانٹرڈکشنز دیکھتے ہیں،
فرائض میں، احکامات میں کوئی کہیں پہ کچھ ہے، جیسے کہ پچھلی کتابوں میں ہے کہ وہ آپس میں ان کے میچ ہی نہیں کر رہی ہوتی ان کی جو باتیں ہیں، تو یہ بات جو اللہ کریں یہ تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور اس میں بالکل کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ پھر اگلی بات ہے، جہاں انہیں کوئی خبر امن کی یا خوف کی ملی، انہوں نے اسے مشہور کرنا شروع کر دیا، حالانکہ اگر یہ لوگ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یعنی کہ اپنے ایسی یعنی کہ لے کے آتے اس بات کو، تاکہ وہ اس بات کی انویسٹیگیشن کہتے، اس کی تحقیق کرتے اور اس کی تہہ تک پہنچ جانے والے پہنچتے اور ایسے لوگوں کو دیتے جو اس کی تحقیق کر لیتے، تو اس کی حقیقت وہ لوگ معلوم کر لیتے جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ فضل اور اس کی رحمت، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یہ چند لوگوں کے علاوہ تم سب کے سب شیطان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ اللہ کی رحمت اور فضل سے ہی، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، سورہ نور میں بھی اللہ نے بتایا کہ دیکھو اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی ایک بھی پاک نہ ہوتا، ما زکا منکم احدن، کوئی ایک بھی تم میں سے پاک نہ ہوتا۔ یہ اللہ کا فضل اور بے شک اللہ کی رحمت ہے، نیکی کی توفیق تو سراسر اس کی طرف سے ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہاں پہ اس آیت میں یہ اصول بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ جو خبریں ہیں نا، جیسے آج کل دیکھ لیں آپ جو کچھ ہو رہا ہے کہ بعض خبریں غلط ہوتی ہیں، وہ ان کی بیس رانگ ہوتی ہے، اس کو پھیلا دیا جاتا ہے، تو یہاں پہ مسلمانوں کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بعض کمزور اور جلد باز مسلمانوں کا رویہ ان کی اصلاح کی غرض سے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو جلدی نہ کریں، اور یہ امن کی خبر سے سن کے مسلمانوں کی کامیابی یا دشمن کی ہلاکت و شکست کی خبر ہوتا کیا ہے کہ اگر امن کی خبر ہے، کوئی اچھی خبر ہے، تو اس سے بعض دفعہ انسان ضرورت سے زیادہ اوور کانفیڈنس ہو جاتا ہے، پر اعتماد زیادہ ہو جاتا ہے، اور اگر خوف کی خبر ہے تو بعض اوقات پھر بہت زیادہ ڈیسپریٹ ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے قتل و ہلاکت کی خبر سن کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو پہلے ان خبروں کو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاؤ، پھر وہ اس کی جو ہے تحقیق کریں گے، انویسٹیگیٹ کریں گے اس میں کتنی سچائی ہے اور کتنی سچائی نہیں۔ اور اسی اصول کو ہمیں آج کے جو حالات ہیں اور ایون جنگ کے حالات میں بھی یہی اصول جو ہے نا نہایت مفید اور اہمیت کا حامل ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرتا رہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اور سب مسلمانوں کو یہ ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے رہو، تجھے صرف تیری ذات کی نسبت حکم دیا جاتا ہے، ہاں ایمان والوں کو رغبت دلاتا رہے، بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی جنگ کو روک دے، اور اللہ تعالیٰ سخت لڑائی والا اور سخت سداد دینے والا بھی ہے۔ جو شخص کسی نیکی یا بھلے کے کام کی سفارش کرے اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا، اور جو برائی اور بدی کی سفارش کرے اس کے لیے بھی اس میں سے ایک حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو، یعنی یا پھر انہی الفاظ کو لوٹا دو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اب دیکھیں یہ جو بات یہاں پہ بتائی گئی ہے کہ شفاعت کرنا یعنی سفارش کرنا دنیا میں، جیسے ایک مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں کسی کو جو وسعت والے ہیں، جو کوئی رچ مین ہے، آپ اسے کہتے ہیں کہ بھئی فلاں آدمی جو ہے اس کو وہ جہاد، مثال کے طور پہ ایک بات ہے، کوئی جہاد میں جانے کی خواہش رکھتا ہے یا کوئی دین کے کام کو پھیلانا چاہتا ہے یا اس کو نشر کرنا چاہتا ہے، تو اب اس کو ہیلپ کی ضرورت ہے اور اس کے پاس اتنا اثاثہ نہیں ہے، یعنی آپ نے ایک اچھی بات کی سفارش کی دوسرے سے، ٹھیک ہے، اب اگر اس دوسرے نے اس کی ہیلپ کر دی اور تو اس کو تو جو اجر ہوگا ہی، اس کے ساتھ ساتھ جو سفارش کر رہا ہے اچھائی کے معاملے میں اس کو بھی اسی طرح اجر ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ جیسے اسی طرح ایک حدیث کے بھی الفاظ ہیں کہ ایک شخص صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے تو وہ سواری مانگتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے فرمایا کہ جو اس کو سواری کی طرف رہنمائی کرے گا، یعنی کسی دوسری سے سواری جہاں سے اس کو سواری مل جائے، اس شخص کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا وہ شخص جو نیکی کرے گا، جو سواری دے گا۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ یعنی کہ آپ ایک اچھائی کی طرف کسی کو رہنمائی کر دیں کسی کی، تو آپ کو بھی اس کا اتنا ہی اجر ہے۔ اور اسی طرح برائی کی بھی بات آ رہی کہ جو برائی کو پھیلانے میں اس کی مدد کرے گا، کسی کی بھی مدد کرے گا، بیچ میں کوئی میڈیا بنے گا، تو اس کو بھی اسی طرح برائی کا حصہ ایک وہ لے گا۔ اور پھر اگلی بات یہاں پر سلام کی آ گئی کہ سلام کرنے کا کیا طریقہ کار ہے کہ جب کوئی آپ کو السلام علیکم کہے تو آپ جواب میں رحمت اللہ کا اضافہ کر دیں، یہ ایک اچھی خوبصورت بات ہے۔
اور لیکن اگر کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے تو پھر اضافے کے بغیر انہیں الفاظ میں اچھا سا جواب دے دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور یہ حکم صرف مسلمانوں کے لیے، جب یعنی مسلمان دوسرے مسلمانوں سے ملیں، لیکن اہل ذمہ یعنی یہود و نصارہ کو سلام کرنا، تو ایک تو ان کو سلام کرنے میں پہل نہیں کرنی آپ نے، یعنی کہ آپ نے انہیں سلام نہیں پہلے کرنا، دوسرے اضافہ بھی نہ کیا جائے اگر وہ سلام کریں، صرف وعلیکم کے ساتھ جواب دیے۔ یہ صحیح بخاری کی میں آپ کو حدیث سے بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے جی۔ یعنی ایک تو سلام کرنے میں پہل نہیں کرنا، کن کو؟ یہ جو یہود و نصارہ ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرے اضافہ بھی نہ کیا جائے، اگر انہوں نے کر دیا تو آپ نے اضافہ نہیں کرنا مزید اچھا سا کوئی، پھر صرف وعلیکم کہہ کے ساتھ جواب دینا ہے، یہ ہے صحیح بخاری میں۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تم سب کو یقیناً قیامت کے دن جمع کرے گا، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کرنے والا اور کون ہوگا؟ اور تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو؟ انہیں تو ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے الٹا کر دیا ہے۔ اب کیا تم یہ منصوبے باندھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے گمراہ کیے ہوئوں کو تم راہ راست پہ لا کھڑا کرو گے؟ جسے اللہ تعالیٰ راہ سے بھلا دے، یعنی کہ ہٹا دے، جو سچا سیدھا راستہ ہے اس سے اللہ اس کو ہٹا دے، تو پھر وہ دوسری راہ، وہ سیدھی راہ نہیں پا سکتا۔ یعنی کہ یہ بات بھی کئی جگہ پہ آئی قرآن کریم میں، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، یعنی جس کو اللہ گمراہ کر دے بھلا اس کے لیے اب کوئی ہادی نہیں ہے، کوئی اس کو راہ دکھانا والا نہیں ہے۔ لیکن میک شیور میں نے پہلے ہی بتایا کہ اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی، اللہ تو اپنے بندوں پہ وہ کہتا ہے، وہ تو اس کو تو حسرت ہوتی ہے کہ تم لوگ کہنا کیوں نہیں مانا، لیکن وہ خود ہی نہیں راہ راست پہ آنا چاہتے۔ جب وہ خود ہی نہیں آنا چاہتے، جو نہیں آنا چاہتا، سچائی کو لینا نہیں چاہتا، تو اللہ کہتے ہیں پھر ٹھیک ہے، جاؤ تم پھر جہاں تم جانا چاہتے ہو۔ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اللہ جسٹ ہے۔ اب لیکن اگر کوئی بندہ پلٹنا ہی نہیں چاہتا، آنا ہی نہیں چاہتا، تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ کے آگے وہ کوئی ایکسکیوز نہیں رکھ سکتا۔ آگے الفاظ ہے، ان کی تو چاہت، یعنی کہ چاہتے کیا ہے کہ جس طرح کے کافر وہ ہیں تم بھی ان کی طرح کفر کرنے لگو، اور پھر سب ایک جیسے ہو جاؤ، یکساں ایک جیسے ہو جاؤ، یکساں ہو جاؤ۔ یہاں پہ ورڈ آ رہا ہے، پس جب تک اسلام کی خاطر وطن نہ چھوڑیں، ان میں سے کسی ایک کو حقیقی دوست نہ بناؤ، پھر اگر یہ منہ پھیر لے تو تم انہیں پکڑو اور قتل کرو جہاں بھی یہ ہاتھ لگ جائیں۔ خبردار ان میں سے کسی ایک کو اپنا رفیق، یعنی کہ اپنا مددگار اور ہیلپر نہ سمجھنا، اور اپنا دوست نہ سمجھ بیٹھنا، سوائے ان کے جو اس قوم سے تعلق رکھتے ہوں جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے۔ اب یہاں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاتی چلتی ہوں۔ یہاں پہ پھر منافقین کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے اور ان کے درمیان جو ہے نا اختلاف جو چیزیں ہیں، یہ چاہتے کیا ہے کہ تمہیں بھی اسی طرح اپنے جیسا بنا دیں، ٹھیک ہے۔ اور دیکھو اب تم نے جب تک یہ ہجرت نہ کر لیں، یعنی کہ اللہ کی راہ میں ترک وطن، یعنی کہ یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ اب یہ مخلص مسلمان ہو گئے ہیں، اس صورت میں ان سے دوستی اور محبت جائز ہوگی۔ اب یہ جو اگلی بات ہے کہ جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، یعنی کہ ایگریمنٹ ہو چکا ہے، یا جو تمہارے پاس اس حالت میں آئے کہ تم سے جنگ کرنے سے بھی تنگ دل ہیں اور اپنی قوم سے بھی جنگ کرنے سے تنگ دل ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں ان پر مسلط کر دیتا، وہ تم سے یقیناً جنگ کرتے۔ بس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی اختیار کر لیں اور تم ان سے لڑائی تو تم ان سے لڑائی نہ کرو، اور تمہاری جانب صلح کا یہ پیغام ڈال لیں۔ یہاں پہ جو بات آ رہی ہے پہلے کہ اس حالت میں ہے کہ تم سے جنگ کرنے سے بھی وہ تنگ دل ہیں، یعنی جن سے لڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس سے دو قسم کے لوگ مستثنی ہیں، یعنی کہ ایکسیپشنل ہیں، یعنی کہ جہاں سے جن لوگوں سے اللہ کہہ رہا ہے مسلمانوں کو کہ جہاد کرو، ان میں سے دو طرح کے لوگ آپ نکال دیجئے، ٹھیک ہے، دو ٹائپس کے لوگ۔ نمبر ایک وہ لوگ جو ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی ایسی قوم کے فرد ہیں یا اس کی پناہ میں ہیں جس قوم سے مسلمانوں کو کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جس سے کوئی ایگریمنٹ ہو گیا جس قوم سے کہ ان کے ساتھ لڑائی نہیں ہونی، تو اب ان سے آپ کا ایگریمنٹ ہے تو اب نہیں، ان سے اب آپ نے لڑائی نہیں فائٹ کرنی، ٹھیک ہے، کیونکہ ان سے ایگریمنٹ جو ہو گیا تو یہ اللہ نے کہا ہوا ہے عہد کی پابندی کرنے کا۔ دوسرے وہ جو تمہارے پاس اس حال میں آتے ہیں کہ ان کے سینے اس بات سے تنگ ہے کہ وہ اپنی قوم، یعنی کہ وہ لڑنا نہیں چاہتے تم سے، اپنی قوم سے مل کر یا تم سے مل کر اپنی قوم سے جنگ کریں، یعنی وہ دونوں طرف نہیں فائٹ کرنا چاہتے، تو تمہاری حمایت میں لڑنا پسند کرتے ہیں، نہ تو تمہاری مخالفت میں، یعنی کہ نہ تو وہ تمہارے اگینسٹ ہیں نہ ہی تمہاری فیور میں، یعنی وہ لڑنا نہیں چاہتے، تو اب ان سے بھی تم مت لڑو۔ دیکھیں سبحان اللہ، جسٹ ہے دین ہمارا، بڑا انصاف کرنے والا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، کہ اللہ نے بڑے اچھے اصول بتائے ہیں۔ یہ نہیں کہ اپنی پاور کا ان مسلمانوں سے بھی کہا گیا کہ جب مسلمان اگر طاقت میں ہو، پاور میں ہو، سبحان اللہ،
تو اس بات سے روکا گیا کہ بھیجا اپنی قوت کا استعمال نہیں کرنا غلط طریقے سے، کیونکہ اللہ نے دیکھیں ہم جب پڑھتے ہیں نا علیم حکیم نہیں عزیز کا مطلب ہوتا ہے غالب، یعنی کہ جو چھا جائے، جو جس کی پاور ہے ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، اس کے باوجود وہ اپنی طاقت کا غلط استعمال نہیں کرتا اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اور مسلمانوں سے بھی پھر یہی کہا جا رہا ہے، دیکھو اب یہ سب چیزیں ہیں، لیکن یہ دیکھو یہ اس طرح کی جو 2 ٹائپس ہیں ان کو تم اب نکال دو، ان سے تم نہ کرو لڑائی۔ اچھا جی، آیت کا اگلا حصہ کیا کہہ رہا ہے؟ یعنی اگر تم سے لڑائی نہ کرے، تمہاری جانب صلح کا پیغام ڈالیں، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راہ نہیں رکھی، یعنی کہ تم نے ان سے لڑائی نہیں کرنی۔ تم کچھ اور لوگوں کو ایسا بھی پاؤ گے جن کی چاہت ہے کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی وہ امن میں رہیں، لیکن جب یہ فتنہ انگیزی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تو اوندھے منہ یعنی الٹے ہو کے اس میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ بس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی نہ کریں اور تم سے صلح کا سلسلہ نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں، تو انہیں پکڑو اور مارو جہاں کہیں بھی پاؤ۔ یہی وہ ہیں جن پر ہم نے تمہیں حجت عطا کی، یعنی کہ ان کے اوپر کوئی ایکسکیوز نہیں ہے۔ اب یہ جو لوگ جو پیچھے بھی ذکر میں نے کیا ہے کہ جو نہ اپنی قوم کے ساتھ مطلب مل کے تم سے لڑنا چاہتے ہیں، نہ تمہارے اگینسٹ ہے نہ فیور میں ہے، اب یہاں پہ ایک انہوں نے مثال بتائی ہے کہ جیسے ان کی مثال وہ جماعت بھی ہے جس کا تعلق بنی ہاشم سے تھا۔ یہ جنگ بدر والے دن مشرکین مکہ کے ساتھ میدان جنگ میں تو آئے تھے، یعنی میدان جنگ میں وہ آئے تھے، لیکن یہ ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے لڑنا پسند نہیں کرتے تھے، جیسے حضرت عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس لیے ظاہری طور پر کافروں کے کیمپ میں تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے سے روک دیا اور انہیں صرف قیدی بنانے پر اکتفا کیا۔ پھر یہ جو بات ہوئی ہے کہ اپنی قوم سے بھی امن میں رہے، تم سے بھی امن میں رہے، ان کی یہ چاہت ہے، یہ ایک تیسرا گروہ ہے جس کا جو منافقین کا تھا۔ یہ مسلمانوں کے پاس آتے تو اسلام کا اظہار کرتے تاکہ مسلمانوں سے بھی محفوظ رہیں، یعنی کہ وہ اپنی جانیں بچانا چاہتے تھے، اور اپنی قوم کے پاس جاتے تو شرک و بت پرستی کرتے تاکہ وہ اپنے ہم مذہب سے بھی ان کو اپنے جیسا سمجھے اور ان سے بھی وہ ان کے مفادات حاصل کرتے رہیں۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ دیکھو ہپوکریٹس وہی ہو گئے نا، مسلمانوں کے پاس آئے تو ان جیسے، یعنی کہ وہ لوگ ہیں جو شرک میں پھر چلے جاتے ہیں، مسلمانوں کے سامنے آ کے تو اظہار کرتے ہیں اسلام کا، لیکن منافقین جو ہیں پھر وہ شرک کی طرف واپس چلے جاتے ہیں، اور اگر ان کو مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کی طرف بلایا جائے یا لٹایا جائے تو وہ اس پر بھی آمادہ ہو جاتے ہیں۔ پھر بات آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ان کے دلوں میں واقعی نفاق اور ان کے بغض ہے مسلمانوں کے خلاف، تبھی تو وہ دوبارہ فتنے کی کوشش یعنی شرک پر آمادہ ہو جاتے ہیں اور شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو ان سے بھی کہ کہا گیا کہ ان کو بھی جہاں کہیں پکڑو اور مارو جہاں کہیں بھی پاؤ، اور یہ وہی ہیں جن پر ہم نے حجت ظاہر کر دی ہے۔ آگے بات آ رہی کسی مومن کو دوسرے مومن کا قتل کر دینا زیبا نہیں، یعنی کہ اس کو یہ بات جائز نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ ایسا کرے، مگر غلطی سے ہو جائے تو وہ اور بات ہے۔ جو شخص کسی مسلمان کو بلا قصد مار ڈالے، یعنی کہ اس میں یہ قتل خطا کی بات آ رہی ہے کہ بائی مسٹیک اگر اس سے ہو گیا تو اب اس پر ایک مسلمان غلام کی گردن آزاد کرنا اور مقتول کے عزیزوں کو خون بہا پہنچانا، یعنی یہ 2 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ لوگ بطور صدقہ معاف کر دیں، یعنی کہ اگر وہ معاف کر دیتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، اس سے یہ ساری مشکل ٹل جائے گی۔ اور اگر مقتول تمہارے دشمن قوم کا ہو اور وہ مسلمان ہو تو صرف ایک مومن غلام کی گردن آزاد کرنا لازمی ہے، اور اگر مقتول اس قوم سے ہو جو تم میں سے، اور یعنی ایسی قوم میں سے ہو جس قوم سے آپ کا معاہدہ ہو، یعنی کہ ایگریمنٹ ہے آپس میں، تو اس کا خون بہا لازم ہے جو اس کے کنبے والوں کو پہنچایا جائے، اور ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا بھی ضروری ہے۔ یعنی یہاں پہ بھی 2 چیزیں آ گئی۔ اچھا، پہلے بات آئی تھی قتل خطا، ٹھیک ہے۔ قتل خطا میں بھی 2 چیزیں بیان کی جا رہی ہیں، دو چیزیں ہیں، ایک بطور کفارہ اور استغفار ہے، یعنی مسلمان غلام کی گردن آزاد کرنا، یہ آپ کہہ لیں یہ، اور دوسری چیز بطور حق العباد کی ہے، ٹھیک ہے۔ دیت ہے جو ہے وہ خون بہا ہے، تو مقتول کے خون کے بدلے جو چیز مقتول کے وارثوں کو دی جاتی ہے وہ دیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دیت کی مقدار احادیث کے روح سے 100 اونٹ یا اس کے برابر کی قیمت کا سونا یا چاندی یا کرنسی کی کوئی بھی شکل ہوگی، ٹھیک ہے، یہ دیت ہے۔ اور یہاں پہ 2 چیزیں ہیں، صحیح، یعنی ایک تو بطور کفارہ اور استغفار ہے، یعنی مسلمان غلام کی گردن آزاد کرنا، اور دوسری یعنی کہ یہ جو غلام آزاد کرنا یہ اس کا کفارہ ہوگا جو غلطی سے جو خطا ہوگی۔ اب دوسری چیز کیا ہے، یعنی اس کو خون بہا دینا مقتول کے وارثین کو، ٹھیک ہے۔
اگلی جو بات آئی تھی کہ اگر مقتول تمہاری دشمن قوم کا اور وہ ہو مسلمان، یعنی کہ دشمن کا ہے وہ مسلمان ہے تو مسلمان ہی لیکن قوم دشمنی ہے اس کے ساتھ، تو اس صورت میں دیت نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ بعض نے یہ بیان کی ہے کہ کیونکہ اس کے وارث حربی کافر ہیں، اس لیے وہ مسلمانوں کی دیت لینے کے حقدار نہیں۔ اور بعض نے یہ وجہ بیان کی ہے کہ اس مسلمان اسلام قبول کرنے کے بعد چونکہ ہجرت نہیں کی، جبکہ ہجرت کی بڑی تاکید کی تھی، اس کوتاہی کی وجہ سے اس کی خون کی حرمت کم ہے، یعنی کہ اس صورت میں اس کو دیت نہیں، ان جو وارث ہیں ان کو دیت نہیں دی جائے گی۔ یہاں پہ 2 ریزن انہوں نے بتا دی ہیں، یا تو وہ پھر اگر تو وہ کافر ہیں تو وہ نہیں دینی ان کو، اور مسلمان کی دیت لینے کی وہ حقدار نہیں، اور بعض نے یہ وجہ بتا دی کہ اس نے ہجرت نہیں کی اسلام کے بعد، یعنی اسلام ایکسیپٹ کر لینے کے بعد اس نے ہجرت نہیں کی۔ اور ایک تیسری صورت جو ہے وہ کیا بیان کی گئی ہے، وہ یہ کہ اس میں بھی وہی کفارہ اور دیت ہے جو پہلی صورت میں ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ اگر مقتول یعنی کہ جو قتل ہوا ہے وہ جس سے وہ شخص قتل ہوا ہے جس سے کوئی ایگریمنٹ ہوا تو اس کی دیت مسلمانوں کی دیت سے نصف ہوگی، کیونکہ حدیث میں کافر یعنی کہ وہ یہودی نصارہ یا کافر، تو اب وہ کیا ہے کہ حدیث میں کافر کی دیت مسلمانوں کی دیت سے آدھی بیان کی گئی ہے۔ آیت کے اگلے الفاظ کیا ہیں؟ بس جو نہ پائے اس کے ذمے 2 مہینے لگاتار روزے، یعنی کہ جو غلام آزاد نہیں کر سکتا تو وہ کیا ہے، یعنی کہ پہلی صورت اور اس جو تیسری صورت ہے اس میں وہ دیت کے ساتھ مسلسل لگاتار بغیر ناغہ کے 2 مہینے کے روزے رکھے، یعنی کہ جو گردن آزاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اگر درمیان میں وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک ناغہ بھی ہو گیا، یعنی 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے ہیں، اگر درمیان میں ایک ناغہ ہو گیا تو نئے سرے سے روزے رکھنے ضروری ہوں گے۔ البتہ عذر شرعی کی وجہ سے ناغہ کی صورت میں نئے سرے سے روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے حیض، نفاس یا شدید بیماری جو روزہ رکھنے میں مانع ہو۔ بس اللہ تعالیٰ سے بخشوانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ بخوبی جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور جو کوئی کسی مومن کو قصداً یعنی کہ جان بوجھ کر قتل کر دے، اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اسے اللہ نے لعنت کی ہے اسی پر، اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں جا رہے ہو تو تحقیق کر لیا کرو، جو تم سے سلام علیک کہے تو اسے یہ نہ کہہ دو کہ تم ایمان والا نہیں۔ اب دیکھیں یہ پچھلی جو بات ہے، یہ عمدن جو جان بوجھ کر جو قتل کر رہا ہے اس کی کیا سزا ہے، کہ اس کی تو سزا کہا گیا کہ جہنم ہے، لیکن یہاں پہ ڈیٹیل میں آ رہا ہے قتل کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے قتل خطا، دوسری قتل شبہ یعنی کہ جو حدیث سے ثابت ہے، نمبر 3 قتل عمد، ٹھیک ہے، جس کا قتل شبہ یعنی کہ عمد جو حدیث سے ثابت ہے، قتل شبہ۔ تیسری قتل عمد جس کا مطلب ہے ارادہ اور نیت سے کسی کو قتل کرنا، اس کے لیے 2 یعنی اس کے لیے کوئی آلہ استعمال کرنا، کوئی ویپن استعمال کرنا جس سے واقعتاً اس کا قتل ہو، جیسے تلوار، خنجر وغیرہ۔ آیت میں مومن کے قتل پر نہایت سخت وعید آئی ہے کہ یعنی اسے تو ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے اور اللہ کی لعنت ہے اس پر۔ اچھا جی، اب دیکھتے ہیں کہ مومن کے قاتل کی توبہ اللہ کے لیے ایکسیپٹیبل ہے کہ نہیں۔ بعض اسکالرز کے نزدیک اس کی جو سویئر پنشمنٹ ہے اس کی وجہ سے وہ سوچتے ہیں کہ یہ اس قابل قبول نہیں ہے اس کی توبہ، مگر قرآن و سنت سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ خالص توبہ سے ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے۔ اور دیگر آیات میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہر گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر سچے دل سے معافی مانگو گے، جیسے سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں ہم دیکھتے ہیں، وہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، یعنی کہہ دیجیے میرے بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک وہ سارے گناہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا کا مطلب ہے کہ تمام کے تمام گناہ معاف کر دے گا، بے شک وہ غفور الرحیم ہے۔ اب بات یہ آ رہی ہے کہ اس کو معافی توبہ تو اس کو کرنی ہے، کیونکہ اگر وہ توبہ نہیں کرے گا تو جہنم میں ہمیشہ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ہو سکتا ہے اس کی مدت لمبی ہو جائے، جو یہاں پہ ڈیٹیل آ رہی ہے۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی بھی گناہ ہو، کسی طرح کی بھی مایوسی نہیں ہونی چاہیے، اور اس پہ اللہ سے سچے دل سے توبہ استغفار کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور معاف فرما دیتے ہیں۔ ہاں، جن پہ جن احکامات جہاں پہ آ رہے ہیں، حدود آ رہی ہیں، یعنی کہ ایسے کچھ گناہ کے کام جن پر حد لگتی ہے، یعنی اللہ کی پنش آتی ہے، تو وہ جو ہے وہ پھر وہ اسی طرح وہ معافی کے باوجود وہ ہوگی۔
یعنی اس وقت کی جو حکومت ہے وہ یہ کام یعنی کہ وہ شریعہ لاس کے مطابق وہ اس کو امپلیمنٹ کرے گی۔ اچھا جی، اگلی آیات کو دیکھتے ہیں۔ اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں جا رہے ہو تو تحقیق کر لیا کرو، تم سے جو سلام علیک کرے تو اسے یہ نہ کہہ دو کہ تو ایمان والا نہیں ہے۔ تم دنیاوی زندگی کے اسباب کی تلاش میں ہو تو اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس تمہارے لیے بہت زیادہ پروفٹس ہیں، فائدے ہیں دنیا اور آخرت کے۔ احادیث میں آتا ہے کہ بعض صحابہ کسی علاقے سے گزر رہے تھے جہاں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ مسلمانوں کو دیکھ کر اس چرواہے نے سلام کیا۔ بعض صحابہ نے سمجھا کہ شاید وہ جان بچانے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرا، ان کو اس پہ یقین نہیں تھا، چنانچہ انہوں نے بغیر وداؤٹ انویسٹیگیشن کیے اسے قتل کر ڈالا اور بکریاں بطور مال غنیمت ایز اے بوٹیز وہ لے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مکہ میں پہلے تم بھی تو اس چرواہے کی طرح ایمان چھپانے پر مجبور تھے، مطلب یہ کہ اس کے قتل کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانے کہ دیکھو یہ تم دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے وداؤٹ ڈوئنگ انویسٹیگیشن اور اس کی اچھی طریقے سے چھان بین کیے بغیر کسی چیز پہ اندھا دھند کام نہیں کرنا، اور خاص کر یہ قتل کرنا، اور یہ نہیں کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور اس نے سلام کیا۔ اور اسی طرح بہت سے اور سے بھی واقعات ہمیں رحیق مختوم میں ملتے ہیں جو جنگ کے دوران ہو جاتے ہیں، کہ اکثر کچھ یہ واقعہ آتا ہے کہ کسی ایک نے اپنی جان بچانے کے لیے، کوئی کافر تھا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، اینڈ جب اس کو قتل کرنے کے لیے کوئی صحابی بڑھے تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن ان صحابی نے اس کو پھر بھی قتل کر دیا۔ تو اس پر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برہم ہوئے کہ یہ آپ کا اس پہ جواز نہیں بنتا تھا۔ ٹھیک ہے جی، آگے دیکھتے ہیں۔ اسی آیت کا اینڈ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا، یعنی کہ تم بھی پہلے ایسے ہی تھے، یعنی ایمان چھپانے پر مجبور تھے، اور پھر کیا ہوا، اللہ نے تم پر احسان کیا، تم ضرور تحقیق اور تفتیش کر لو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومن اور بغیر عذر کے، یعنی کہ وداؤٹ اینی ایکسکیوز جو نہیں جہاد کے لیے نکلتے مومن، وہ برابر نہیں ہو سکتے، یعنی کہ نکلنے والے یعنی جہاد پر جانے والے اور گھروں میں بیٹھ رہنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے پر اللہ تعالیٰ نے درجوں میں بڑی فضیلت دی، اللہ نے پریفر کیا ان کو، اور یوں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو خوبی اور اچھائی کا وعدہ دیا ہے۔ جی، جب یہ آیت اس کے بارے میں ہے کہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کی راہ میں ظاہر ہے جو جہاد کر رہے ہیں اور جو گھروں میں بیٹھے ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے، یعنی کہ باہر نکلنے والے ان کو اللہ نے فضیلت دی ہے، دے ہیو اپر گریڈ۔ اب کیا تھا کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ بنا صحابی تھے، انہوں نے عرض کیا کہ ہم تو معذور ہیں جس کی وجہ سے ہم جہاد میں حصہ لینے سے مجبور ہیں۔ تو مطلب یہ تھا کہ اب اس کا کیا مطلب، یہ تو آیت تو یہ آئی ہے کہ ان کو زیادہ اجر و ثواب ہے، تو ہمارا حالانکہ گھر میں بیٹھنا کوئی شوق کی وجہ سے نہیں ہے، یہ شرعی عذر ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ عذر کے ساتھ بیٹھ رہنے والے، یعنی کہ جن کے پاس کوئی مسئلہ ہے، یعنی کہ شرعی عذر ہے، جیسے ہم سورۃ الفتح میں بھی دیکھتے ہیں، اس کی آیت نمبر 17، سورۃ الفتح کی آیت نمبر 17 میں آتا ہے کہ نہیں ہے، لیسا کا مطلب ہرگز نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ جو اندھا ہے اس پہ کوئی حرج ہے، کوئی جو لنگڑا ہے اس پہ کوئی حرج ہے، اور جو مریض ہے، یعنی ان تینوں پر کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر وہ جہاد کے لیے نہیں نکل رہے۔ اسی طرح ایک حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو آپ نے فرمایا یقیناً مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تم نے جتنا بھی سفر کیا اور جو بھی وادی طے کی وہ تمہارے ساتھ رہی، یعنی کہ جتنا کہ ٹریول کیا ہے، جو بھی کوئی کسی وادی کو کس راستے کو کاٹا ہے وہ تمہارے ساتھ رہے ہیں، انہیں مدینہ میں بیماری نے روکے رکھا، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں وہ تمہارے ساتھ اجر میں بھی شریک ہیں۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ یعنی اس سے کیا پتہ چل رہا ہے، ایک مومن کے اندر جہاد کا جذبہ اور ارادہ موجود ہونا چاہیے، یعنی اس کی وش ہونی چاہیے، اس کی ولنگ ہونی چاہیے۔ ہاں اگر پھر اس کو کوئی ایکسکیوز ہے اس کے لیے تو پھر اس پر اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ لیکن مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کی فضیلت دے رکھی ہے، اپنی طرف سے مرتبے کی بھی اور بخشش کی بھی اور رحمت کی بھی، اور اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔
جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو ان کی جب روح نکالتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے، تو یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ کمزور اور مغلوب تھے، یعنی ہم تو بڑے اوپریس تھے اور ہم اللہ کے احکامات کو نہ کر سکے۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ نہیں تھی، اسپیشیس نہیں تھی تمہارے لیے، تم ہجرت کر جاتے۔ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ پہنچنے کی بری جگہ ہے۔ مگر جو مرد اور عورتیں اور بچے جو بے بس ہیں، یعنی کہ جن کے پاس یہ کہ جو واقعی اوپریسڈ ہیں اور ان کے پاس کوئی وے نہیں ہے وہاں سے جانے کا، تو اب ان کے لیے کیا ہے کہ تو بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرما دے، یعنی ان کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور معاف فرمانے والا ہے۔ اچھا جی، اب اس آیت کو دیکھتے ہیں، جو آیت اوپر میں نے پڑھی ہے، ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جو مکہ اور اس کے قرب یعنی کہ قریب کے علاقوں میں رہتے تھے، تو وہ مسلمان ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے اپنے آبائی علاقوں کو اور خاندان کو چھوڑ کر، یعنی کہ فیملیز کو چھوڑ کر انہوں نے ہجرت مائگریٹ نہیں کیا مدینہ کی طرف، جبکہ اس وقت جو ہجرت تھی، جو مائگریشن تھی، اس وقت وہ فرض تھی، یعنی فرد واجبات میں سے آ رہی تھی، تو تاکہ مسلمانوں کی ساری جو قوہ ہے وہ ایک جگہ پر گیدر ہو جائے، اور ہجرت کا یہ جو حکم تھا یعنی کہ بہت ضروری تھا۔ اب ان لوگوں نے ہجرت کے حکم پر عمل نہیں کیا، ان کو یہاں ظالم قرار دیا گیا، مگر اونلی دیٹ دوز پیپل، یعنی کہ یہاں پہ ایکسیپشن ہے ان کے لیے جو بوڑھے مرد، خواتین اور بچے، یعنی کہ جو کہ کوئی وے آؤٹ نہیں پاتے تھے اپنے مائگریشن کرنے کا، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے اللہ درگزر فرمائے گا۔ پھر اگلی آیت ہے، اور جو کوئی اللہ کی راہ میں وطن کو چھوڑے گا اور وہ زمین میں بہت ساری قیام کی جگہ بھی پائے گا اور کشادگی بھی، اور جو کوئی اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف نکل کھڑا ہوا پر پھر اسے موت نے آ پکڑا، تو وہ بھی یقیناً اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ رسپانسبل ہے اس کے اجر کا، اس کو ریوارڈ مل گیا۔ بڑی خوبصورت آیت ہے یہ، دیکھیں یہاں پہ ایک تو اللہ نے یہ بات بتا دی کہ دیکھو اگر تم اپنی اللہ کی راہ میں یہ چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہو، یعنی بہت بڑی بات ہے، ہم آج پڑھ رہے ہیں، لیکن اپنے گھر بار کو چھوڑنا، اپنے بزنسز کو چھوڑنا، ہر چیز چھوڑ کے اللہ کی خاطر اس دور کو ذرا یاد کریں، اور سب کچھ چھوڑ کے تو کہاں جا رہے ہیں، ہجرت کر کے مدینہ، صرف کیا ہے کہ وہاں پہ اسلام کو ایک تو اللہ کا حکم تھا، اور اسلام کی قوت، اس کو مزید اس کی اسٹرینتھ کو بڑھانے کے لیے، جیسے ہم نے پڑھا نا سورۃ البقرہ میں حضرت صہیب رومی کے بارے میں، کہ جب وہ نکلے ہجرت کے لیے، وہ اپنا سارا مال لے کے نکلے جو انہوں نے کمایا ہوا تھا، اور ان کا وہ مال تھا، تو کیا کیا کافروں نے کہا کہ نہیں، یہ سارا کا سارا مال یہیں پہ چھوڑ کے جاؤ، کیونکہ آپ نے تو یہ یہاں سے کمایا ہے، تو ہاؤ کین یو ٹیک ود یو، تو آپ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ مال تم رکھو، میں مدینہ جاؤں گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے بہترین، 2 بار فرمایا کہ آپ نے بہترین تجارت کی، سبحان اللہ۔ تو یہ چیزیں ہمارے لیے الحمدللہ ہمارے لیے میسج ہے کہ ہمارے ایمان کو مزید بڑھانے کے لیے، کہ دیکھیں کس طرح لوگوں نے اللہ کے دین کی خاطر کیا چیزوں کو سیکریفائس کیا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے اینڈ میں آیت کے کہ جو کوئی نکلا ہے، یعنی کہ اللہ کے راستے میں نکل پڑا، اب اگر وہیں پہ اسے موت آ گئی ہے تو اس کا اجر، ریوارڈ، یعنی کہ جب آپ نیت کر لیتے، ایک بات میں بتا رہی ہوں کہ جب آپ نیت اچھی کسی کام میں کر لیتی ہیں، اب تب ہی اللہ آپ کا مطلب وہ بات تو لکھی جاتی ہے کہ اس کا ریوارڈ ملے گا، اور جب آپ اس چیز کو پورا کرتے ہو، یعنی کہ اس نیک کام کو جب پورا کر لیا جاتا ہے تو پھر اس کا ریوارڈ کئی گنا اللہ کر کے دیتا ہے۔ تو اب وہ کسی کو اگر موت آ گئی اس کے درمیان، یعنی کہ ڈیورنگ مائگریشن، تو اللہ کہہ رہے ہیں اس کا اجر اس کو ضرور ملے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے مائگریشن کا کیا ہے، کہ جو اللہ کی طرف جب اس وقت تھا کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے جو اللہ کی طرف ہجرت کر کے گیا۔ اسی طرح ایک صحابی کا بھی آتا ہے اس میں، کہ ایک صحابی کافی بوڑھے تھے، اور وہاں وہ نکلے وہاں سے، ان کا سفر ان کے لیے بڑا مشکل تھا، لیکن راستے میں ہی ان کی گرمی کی شدت اور سفر کی جو ڈیفیکلٹی تھی وہ برداشت نہ کر پائی ان کی، پھر وہیں پہ انہیں احساس ہو گیا کہ میری اب موت آنے والی، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے یہ اب اللہ پہنچا دے کہ میں نے اللہ سے بیعت کی ہے، اللہ کے یعنی کہ اللہ پر میں ایمان لاتا ہوں، بیعت کرتا ہوں، پھر اس کے رسول پر بیعت کرتا ہوں، اور یہ میری ہجرت اس کی طرف، تو پھر یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچا دی،
اور پھر یہ بات کی اور کہا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کا اجر ثابت ہو گیا۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں جی۔ اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اسی آیت کا اینڈ ہوا، جب تم سفر میں جا رہے ہو تو تم پر نمازوں کے قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، یقیناً کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اور جب تم ان میں سے ہو ان کے لیے نماز کھڑی کرو تو چاہیے کہ ایک جماعت تمہارے ساتھ اپنے ہتھیار لیے کھڑی ہو، پھر جب یہ سجدہ کر چکے تو یہ ہٹ کر تمہارے پیچھے آ جائے، اور دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی ہو وہ آ جائے اور تمہارے ساتھ نماز ادا کرے، اور اپنے بچاؤ اور اپنے ہتھیار لیے رکھو۔ کافر چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے یعنی کسی طرح تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامانوں سے بے خبر ہو جاؤ، پھر وہ تم پر اچانک اٹیک کر دیں، یعنی کہ دھاوا بول دیں۔ ہاں، اپنے ہتھیار اتار رکھنے میں اس وقت کوئی گناہ نہیں جب تم تکلیف میں ہو یا بارش کی وجہ سے، بارش کے سبب بیمار ہو جانے کے اور اپنے بچاؤ کی چیزیں یعنی کہ یہ خدشہ ہو تو اس صورت میں ہتھیار اتار دو، ورنہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو آیت آ رہی ہے جنگ کے حالات کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، تو اب یہاں پہ ہے کہ اپنے بچاؤ کی چیزیں پھر بھی ساتھ ہی رکھو۔ اب اس کی تھوڑی سی میں آپ کو ڈیٹیل دے دیتی ہوں کہ حالت سفر میں نماز قصر کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے، یعنی کہ نماز کو مختصر کر دیا جائے۔ پھر یہاں کیونکہ اس وقت بھی جو عرب تھا وہ دارالحرب بنا ہوا تھا، یعنی کہ ہر طرف جنگ کے حالات تھے اور کوئی سفر جو تھا وہ خطرات سے بھرا پڑا تھا، تو اب یہاں پہ اجازت ہو رہی ہے کہ نماز کو قصر کر کے ادا کر لیا کرو۔ اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے صدقہ ہے، اس کے صدقے کو قبول کرو، یعنی کہ یہ جو ایک رخصت ایک اجازت دی ہے تو اس کو ایکسیپٹ کرو۔ اچھا، سفر کی مسافت اور یہ جو اس کے جو ڈیز ہیں نا اس میں تھوڑا سا ہے ڈفرینسز ہے ان کے اسکالرس کے نزدیک۔ اب یہاں بھی بات آتی ہے کہ بہت سے جو اسکالرز ہیں اہل حدیث وہ اس بات کو ضروری قرار دیتے ہیں کہ دوران سفر کسی ایک مقام پر 3 یا 4 دن سے زیادہ قیام کی نیت نہ ہو، یعنی کہ 4 ڈیز تک، اگر آپ 4 ڈیز تک ہیں سفر میں تو آپ اپنی نماز کو قصر کر کے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس سے پھر زیادہ قیام کی نیت ہو تو پھر نماز قصر نہیں ہوگی، پھر پوری نماز پڑھی جائے گی۔ یعنی کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ پہلے ہی آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے 1 ہفتہ رہنا ہے، لائک آپ کسی کنٹری میں جا رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے 1 ہفتہ گزارنا ہے، تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا کہ آپ پر قصر نماز نہیں ہوگی، یعنی کہ آپ اس پوری فل نماز کو لیں گے۔ لیکن اگر آپ کو پتہ ہے آپ 3 دن کے لیے جا رہے ہیں یا 4 دن ہو گئے، اب آپ 3-4 دنوں کے لیے وہی قصر نماز پڑھیں گے۔ لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ کا پلان نہیں ہوتا اس چیز کا، یعنی کہ 3 سے 4 دن سے اوپر چلے گئے، تو اب پھر کیا ہے کہ اب وہ جو 3 دن 4 دن تو آپ نے قصر پڑھ لی، لیکن آپ کو آئیڈیا نہیں تھا کہ زیادہ دن اور گزر جائیں گے، تو اب کیا ہے کہ آپ نے پوری نماز جو ہے اگلے دن اگر آپ کے اور اوپر لگ گئے ہیں تو آپ پوری نماز پڑھیں گے۔ آگے یہاں پہ صلاۃ الخوف کے بارے میں آ رہا ہے، یعنی کہ خوف کی نماز، یہ اس وقت جائز ہے جب مسلمانوں اور کافروں کی فوجیں ایک دوسرے کے یعنی جنگ کے دوران یہ جو نماز ہے یہ جائز ہے۔ اس کی جو صورت حدیث میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مثلا فوج 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک حصہ دشمن کے سامنے کھڑا رہا کافروں کو حملے کی یعنی کہ اس کا جو اٹیک تھا اس کو تاکہ وہ نہ کر سکے، ایک حصے نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، اور جب یہ حصہ نماز سے فارغ ہو گیا تو پہلے کی جگہ یعنی جب ایک بیچ نماز سے فارغ ہو گیا تو پہلے کی جگہ مورچہ زن ہو گیا، اور دوسرا جو پہلے آلریڈی مورچہ زن تھا جو پہلے کھڑا تھا ڈیفینڈ کرنے کے لیے، وہ بیچ آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں کھڑا ہو گیا۔ اور اس طرح بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں حصوں کو 1-1 رکعت نماز پڑھے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعت اور باقی فوجیوں کی 1-1 رکعت، اور بعض میں آتا ہے کہ 2-2 رکعت پڑھائیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 رکعت اور فوجیوں کے 2-2 رکعت ہوئیں، اور اس طرح بعض میں آتا ہے کہ 1 رکعت پڑھ کر اتحیات کی طرح بیٹھے رہے، اور فوجیوں نے کھڑے ہو کر اپنے طور پر 1 رکعت اور پڑھ کر یعنی 1 اور رکعت پڑھ کر 2 رکعت پوری کی اور دشمن کے سامنے جا کر ڈٹ گئے۔ اس کی مزید ڈیٹیل کے لیے آپ حدیث کی کتب بھی دیکھ سکتے ہیں، اور یہ احسن البیان پیج نمبر 261 سورہ نساء، آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، میں اگلی آیت کو لیتی ہوں۔ اور پھر جب تم نماز ادا کر چکو
تو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے اللہ کا ذکر کرتے رہو، اور جب اطمینان پاؤ تو نماز قائم کرو، یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر یعنی کہ فکس ٹائم پر فرض۔ ان لوگوں کا پیچھا کرنے یعنی کہ کافروں کا پیچھا کرنے سے تمہارا دل ہار کے نہ بیٹھو، یعنی اگر تمہیں بے آرامی ہوتی ہے تو انہیں بھی تمہاری طرح بے آرامی ہوتی ہے، اور تم اللہ تعالیٰ سے وہ امیدیں رکھتے ہو جو وہ امید نہیں رکھتے، اور اللہ تعالیٰ دانا اور حکیم ہے۔ بات یہ یہاں پہ فرمائی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، ان کو انکریج کر رہے ہیں آرمی کو کہ دیکھو اگر تمہیں زخم پہنچے ہیں تو ان کو بھی زخم پہنچے، اگر وہ بے آرام تم ہو رہے ہو، تمہیں پریشانی، تو ان کو بھی اسی طرح ان کے ساتھ بھی یہی ہے۔ لیکن اس کے برعکس معاملہ کیا ہے کہ تمہیں تو اللہ پہ امید ہے، تمہیں پتہ ہے تمہیں جنت ملے گی، اور بہت اللہ نے نعمتوں کا وعدہ کیا رکھا ہے، لیکن انہیں تو کسی چیز پر یقین نہیں ہے۔ وہ تو اپنے معبودوں کو جو جن کی ورشپ کرتے ہیں وہ تو وہ شرک میں مبتلا ہے، تو انہیں تو ان کے ساتھ تو کسی کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اور آگے بات آ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ دانا اور حکیم ہے، یقیناً ہم نے تمہاری طرف حق کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی ہے تاکہ تم لوگوں میں سے اس چیز کے مطابق فیصلہ کرو جس سے اللہ نے تم کو آگاہ کیا، اور خیانت کرنے والوں کے حمایتی نہ بنو، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا مہربانی کرنے والا ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ ایک بات جو آئی ہے، اور خیانت کرنے والوں کے حمایتی نہ بنو۔ اب دیکھیں یہ سب کے لیے، ایک تو حکم تو سب کے لیے ہے، لیکن یہاں پہ ان آیات کے بارے میں، شان نزول کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ انصار کے قبیلہ بنی ظفر میں ایک شخص تامہ یا بشیر بن ابریک نے ایک یعنی کہ یا تو تامہ اس کا نام ہے یا بشیر بن ابریک نے ایک انصاری کی زرہ چرا لی۔ جب اس کا چرچا ہوا، یعنی پتہ لگا، لوگوں میں پھیل گئی بات، تو اس کو اپنی چوری کے بے نقاب ہونے کا خطرہ محسوس ہوا، تو اس نے وہ زرہ ایک یہودی کے گھر پھینک دی، اور بنی ظفر نے کچھ آدمیوں کو ساتھ لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا۔ ان سب نے کہا کہ زرہ چوری کرنے والا فلاں یہودی ہے۔ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے کہا کہ بنی ابریک نے زرہ چوری کر کے میرے گھر پھینک دی ہے۔ بنی ظفر اور بنی ابریک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باور وہ ان کو یہی شو کرتے رہے کہ یہ چوری یہودی نے کی ہے، اور وہ تامہ پہ الزام لگانے میں جھوٹا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی چکنی چپڑی یعنی کہ ان کی سپیچ باتوں میں آ گئی، ان کے آرگیوں سے، اور پھر کیا تھا، قریب تھا کہ اس انصاری کو چوری کے الزام سے بری کر کے یہودی پر چوری کی یعنی چوری اس کے اوپر جو وہ سزا ہے وہ امپلیمنٹ کر دیتے چوری کرنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیانت کرنے والوں کے حمایتی نہ بنے، اور جس سے ہمیں یہ دیکھیں اس آیت سے اور بھی کئی چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایک انسان تھے اور غلط فہمی میں پڑھ سکتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ معلوم ہوتی کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے، ورنہ آپ پر فوراً صورتحال واضح ہو جاتی۔ تیسری بات یہ پتہ چلتی کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کی، اپنے پروفٹس کی حفاظت کرتا ہے، اور ان کو حق بات اللہ واضح کر دیتا ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ جو انبیاء ہیں وہ بھی بشر ہیں، اور انہیں تب تک اس چیز کا پتہ نہیں چلتا جب تک اللہ ان کو اویئر نہ کرے، ان پہ آگاہ ایکسپلین نہ کرے، کلیئر نہ کرے ان کو چیزیں۔ ٹھیک ہے جی، اب اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس طرح بیان فرمایا کہ خبردار، میں ایک انسان ہوں، اور جس طرح میں سنتا ہوں اسی کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہوں۔ ممکن ہے کہ ایک شخص اپنے دلیل و حجت یعنی کہ اپنے جو وہ لاجکس رکھ رہا ہے، جو اپنے پروفس رکھ رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ اس کو رکھنے میں بڑا تیز ہو، بڑا ہوشیار ہو، بڑا انٹیلیجنٹ ہو، وہ اپنے آپ کو، اپنے گناہ کو چھپا لے، تو اس کی گفتگو سے میں متاثر ہو کے اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، حالانکہ وہ حق پر نہ ہو، حالانکہ وہ جھوٹا ہو۔ اور اسی طرح میں دوسرے مسلمان کا حق اسے دے دوں، اور اسے یاد رکھنا چاہیے، یعنی کہ آپ سے فرمایا کہ اس کو یاد رکھنا چاہیے جو یہ گناہ کر رہا ہے کہ یہ آگ کا ٹکڑا ہے، یہ اس کی مرضی ہے، اسے لے لے یا چھوڑ دے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اب اگلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ اور ان کی طرف سے جھگڑا نہ کرو جو خود ہی اپنی خیانت کرتے ہیں، یقیناً دغاباز گنہگار اللہ تعالیٰ کو بالکل اچھا نہیں لگتا۔ وہ لوگ تو چھپ جاتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں، وہ لوگوں سے تو یعنی کہ لوگوں سے تو وہ چھپ رہے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ وہ راتوں کے وقت جب کہ اللہ کی ناپسندیدہ باتوں کے خفیہ مشورے کرتے ہیں، اس وقت بھی اللہ ان کے پاس ہوتا ہے، اور ان کے تمام اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے، گھیرے ہوئے ہے۔ ہاں تم یہ تو یعنی یہاں پہ یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومنوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ تو تم ان کی حمایت کی تم لوگوں نے، لیکن اللہ کے سامنے قیامت کے دن ان کی حمایت کون کرے گا قیامت کے روز؟ اور وہ کون ہے جو ان کا وکیل بن کر کھڑا ہو سکے گا؟ اور جو شخص کوئی برائی لے کر اپنی جان پر جو ظلم کرتا ہے، پھر اللہ سے استغفار کرے تو وہ اللہ اس کو بخشنے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے اللہ اس پر، اور جو گناہ کرتا ہے اور اس کا بوجھ اسی پر ہے، اور اللہ تعالیٰ بخوبی جاننے والا، پوری حکمت والا ہے۔
اور اگلی آیت میں کہ جو شخص کوئی گناہ یا خطا کر کے کسی بے کردہ گناہ کے، یعنی جس نے گناہ نہیں کیا اس کے ذمہ تھوپ دی تو اس نے بہت ہی بڑا بہتان اٹھایا اور کھلا گناہ کیا. یعنی جس طرح یہ پیچھے یہی بات ہے کہ جس طرح ابریق نے کیا کہ چوری خود کی اور تہمت کسی اور پر لگا دی. اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و رحم تجھ پر نہ ہوتا تو ان کی ایک جماعت نے تجھے بہکانے کا ارادہ ہی کر لیا تھا. یعنی کہ اللہ کا فضل ہے اپنے انبیاء پہ کہ وہ ان کو سیدھے راستے پہ رکھے ہوئے رکھتا ہے، اور پھر ان کو جو حق باتیں ہیں وہ اللہ ان کو واضح کرتا رہتا ہے. پھر اگلی آیت ہے مگر دراصل یہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کرتے ہیں، یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اللہ نے تجھ پر کتاب و حکمت اتاری ہے اور تجھے وہ سکھائے جسے تو نہیں جانتا، اور اللہ تعالیٰ کا تجھ پر بڑا بھاری فضل ہے. یعنی یہ جو کتاب و حکمت نازل کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل اور بہت بڑا احسان تھا. جیسے سورہ شورہ کی آیت نمبر 52 میں بات آتی ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. یعنی اسی طرح ہم نے بھیجا اپنی طرف سے قرآن لے کر ایک فرشتہ اپنے حکم سے کہ تو نہیں جانتا تھا کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے. یعنی کہ ہم نے بھیجا اور ہم نے آپ کو سکھلایا، آپ اس سے پہلے آپ کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے. پھر اسی طرح یہ بھی بات آتی ہے سورۃ القصص کی آیت نمبر 86 میں کہ تجھے تو آپ کو امید نہیں تھی، آپ کو توقع نہیں تھی کہ آپ پر کتاب اتاری جائے گی، مگر آپ کے رب کی رحمت سے کتاب اتاری گئی. یعنی کہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت ہے کہ جس کو کتاب کا علم آ جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیات ہیں، لیکن اب اس سے ہمارے لیے اس میں کیا ہے کہ اگر آپ کو دین کی سمجھ آ رہی ہے، دین کا فہم آپ حاصل کر رہے ہیں، یا آپ دین کے کوئی بھی کام کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اور اس پہ اللہ کا جتنا شکر کریں وہ تھوڑا ہے. یعنی اللہ نے آپ کو چوز کیا ہے، آپ کو دین کی سمجھ دے رہی ہے. اس طرح حدیث کے بھی الفاظ آتے ہیں نا کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے نا، اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے، دین کا فہم دے دیتا ہے، اس کو انڈرسٹینڈنگ دے دیتا ہے دین کی، اس کے ریلیجن کی. تو یہ ایک اللہ کا بہت زبردست جو ہے یہ اس کی گریس، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور باقی تمام انسانوں کے لیے یہ بات آ گئی کہ اس کا یہ فضل اور گریس اس کی کہ وہ انسان کو اپنے دین کی طرف رہنمائی کرے. اگلی آیت کو دیکھتے ہیں ان کے اکثر مصلحتی مشورے بے خیر ہیں. یعنی ان کی جو سیکرٹ ٹاکس ہیں زیادہ تر ان باتوں میں کچھ نہیں ہے، کوئی خیر نہیں ہے. دیر از نو گڈ، یہاں پہ کوئی بھلائی کی بات نہیں ہے. ہاں بھلائی اس کے مشورے میں ہے جو خیرات کا، نیک بات کا، یہ لوگوں میں صلح کروانے کا حکم دیتا ہے. اور جو شخص صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے ارادے سے یہ کام کرے، اسے ہم یقیناً بہت بڑا ثواب دیں گے. یعنی کہ خیر صرف اس چیز میں اللہ نے بتا دی ہے کہ جو رائچیس ڈیڈز کر رہا ہے اور کونسلیشن کا کام کر رہا ہے مین کائنڈ کے درمیان، اور وہ صرف اللہ کا، یعنی کہ اس کو اللہ کی پلیجر چاہیے، اس کو اللہ کو پلیز کرنا ہے، یعنی وہ اللہ کو پلیز کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے وہ یہ سارے کام کر رہا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسے ہم یقیناً بہت بڑا اس کے لیے بہت زیادہ ریوارڈ ہے، ثواب ہے. اگلی آیت کو دیکھتے ہیں جو شخص باوجود راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے، یعنی کہ اس کو معلوم ہے کہ یہ جو راستہ ہے سیدھا راستہ یہی ہے، یعنی کہ یہی رائٹ پاتھ ہے، اس کے باوجود وہ کانٹراڈکٹس کرے کس سے یا اپوز کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو کیا ہے کہ اس کے لیے اور تمام مومنوں کو بھی چھوڑ کر، یعنی کہ ایک راستہ ان کا یہ راستہ چھوڑ کے مومنین کا، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو دوسرے راستے پہ چل رہا ہے، تو کیا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اس کو اسی راہ پر ڈال دیں گے. اگر وہ وہاں سے ڈسٹرے ہو رہا ہے تو اب وہ اسی طرف ہی بڑھتا جائے گا، اور پھر وہ اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. وہی پہنچنے کی جگہ ہے اس کی، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے. اگلی آیت کو دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل نہیں بخشے گا اس کو جو اس کے ساتھ شریک ٹھہرائے. ہاں شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہو اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے جس کو چاہے، اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا. یہ تو اللہ تعالیٰ کو صرف چھوڑ کر عورتوں کو پکارتے ہیں. دراصل یہ صرف سرکش شیطانوں کو پوچھتے ہیں، اور جسے اللہ نے لعنت کی ہے، یعنی شیطان کو جسے اللہ نے لعنت کی ہے. اور اب شیطان نے کیا ذمہ اٹھایا ہوا ہے کہ میں تیرے بندوں میں سے مقرر شدہ حصہ لے کے رہوں گا، یعنی کہ ایک اپوائنٹڈ پورشن آف یور سلیوز جو ہے وہاں سے میں ان کو، یعنی ان کے مالوں سے
اور ان کے جو اعمال ہیں وہاں سے ان کا ایک مقرر میں حصہ لے کے رہوں گا، اور انہیں راہ سے بہکاتا رہوں گا اور باطل امیدیں دلاتا رہوں گا، یعنی فالس ڈیزائر جو ہیں وہ ان کے اندر ڈالتا رہوں گا، اور انہیں سکھاؤں گا کہ جانوروں کے کان چیر دیں، اور ان سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورتوں کو بگاڑ دیں۔ سنو، جو شخص اللہ کو چھوڑ کے شیطان کو اپنا رفیق یعنی کہ اپنا دوست بنائے گا وہ صرف نقصان میں ڈوبے گا، اور وہ ان سے زبانی وعدہ کرتا رہے گا، یعنی کہ شیطان جو ہے یہ سارے وہ کام کرے گا اور ان کو سبز باغ دکھاتا رہے گا، مگر یاد رکھو شیطان کے جو وعدے ہیں ان سے جو وہ ان سے کر رہا ہے وہ سراسر فریب کاریاں ہیں اس کی، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی جگہ جہنم میں ہے، جہاں سے انہیں چھٹکارا نہ ملے گا۔ اور جو ایمان لائے اور بھلے کام کرے ہم انہیں جنتوں میں لے جائیں گے، اور جن کے نیچے چشمے جاری ہیں جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے، فور ایور رہیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو سراسر سچا ہے، اور کون ہے جو اپنی بات میں اللہ سے زیادہ سچا ہے؟ اب یہاں پہ جو بات آ رہی ہے کہ بتوں، فرشتوں اور دیگر ہستیوں کی بات دراصل شیطان کی عبادت ہے۔ یہ جو پیچھے جو اللہ نے فرمایا کہ یہ عورتوں کو پکارتے ہیں، تو کیونکہ شیطان ہی انسان کو اللہ کے در سے چھڑا کر دوسرے کی جگہوں پہ لے کے جاتا ہے۔ اور پھر جو اگلی بات آ رہی ہے کہ یہ شیطان نے کہا کہ میں ان کو جھوٹی امیدیں دلاتا رہوں گا، یعنی کہ وسوسے کے ساتھ، اور جو وسوسے اس کے دل میں پیدا ہوتے ہیں انسان کے، اور پھر ان کو جو جھوٹی آرزوؤں کی طرح لے کے جاؤں گا۔ اور پھر یہ بھی بات آ رہی ہے کہ ان میں یہ کیا کریں گے کہ جانوروں کے کان وغیرہ کاٹنا، چیرنا، سوراخ کرنا، ان کے علاوہ اور بھی کئی صورتیں ہیں۔ پھر اسی طرح یعنی کہ اللہ کی بنائی ہوئی جو مخلوق، یعنی کہ جو اللہ نے جس فارم میں انسان کو پیدا کر دیا اس میں چینجز لانا، جیسے آج کے اگر ہم دور میں بات کریں تو اس میں آ رہا ہے کہ عورتوں کے آپریشن یعنی کروانا، اور پھر یعنی کہ اولاد کی یہ جو ان کی جو کیپیبلٹی ہے برتھ دینے کی اس کو ختم کر دینا، پھر اسی طرح آئی بروز کو میں چینجز کروانا، تو اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس میں یعنی کہ پھر مردوں کے بارے میں بھی ہے کہ مردوں کو اس چیز سے یعنی محروم آپریٹ کر کے اس چیز سے محروم کر دینا کہ وہ مزید آگے بچے نہ پیدا کر سکیں۔ تو یہ ایک یہاں پہ یہ جو یہاں پہ تفسیر میں آ رہی ہیں چیزیں، لیکن آج کے دور میں اور بھی اس طرح کی بہت ساری کام ہیں کہ جو اللہ نے حرام کیے ہیں مگر وہ ہو رہے ہیں۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ حقیقت حال تو نہ تو تمہاری آرزو کے مطابق ہے اور نہ ہی اہل کتاب کی امیدوں پر یعنی کہ قائم ہے۔ جو برا کرے گا اس کی سزا پائے گا، اور کسی کو نہ پائے گا جو اس کی یعنی کہ اللہ کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ پائے گا۔ اور جو ایمان والا مرد اور عورت وہ نیک اعمال کرے، یقیناً ایسے لوگ جنت میں جائیں گے، اور کھجور کے شگاف کے برابر بھی ان کا حق نہ مارا جائے گا، یہ ذرا سا بھی ان کے اوپر ظلم نہ کیا جائے گا۔ یہ بھی آیت اللہ نے کئی جگہ پہ فرمائی ہے کہ جو نیکی کی عمل کر کے لو گے تمہیں اس سے کئی گنا بڑھا کے دوں گا، اور تمہارا جو اس پہ اجر نہیں جائے گا، اور ظلم نہ ہوگا کسی پر ذرا بھی۔ پھر آگے بات آ رہی ہے دین کے اعتبار یعنی کہ کون اچھا ہے، اپنا منہ اللہ کے کام پر جو اللہ کے لیے کر دے اور ہو بھی وہ نیکوکار، ساتھ ہی یکسوئی والے ابراہیم کی وہ پیروی کر رہا ہو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی یہاں پہ صفت بیان کی ہے کہ وہ حنیف تھے، یعنی کہ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے اور خالص اللہ کی خوشی چاہتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنا لیا۔ اسی بات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے بھی خلیل بنایا ہے جس طرح اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ پھر آگے آتا ہے جی آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے۔ آپ سے عورتوں کے بارے میں یہ پوچھتے ہیں، حکم دریافت کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ خود اللہ نے ان کے بارے میں حکم دے رکھا ہے، اور قرآن کی وہ آیتیں جو تم پر ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں پڑھی جاتی ہیں جنہیں ان کا مقرر حق تم نہیں دیتے اور انہیں اپنے نکاح میں لانے کی رغبت رکھتے ہو، یعنی کہ چاہتے ہو کہ تمہارے نکاح میں آ جائے، اور کمزور بچوں کے بارے میں، اور اس بارے میں یتیموں کے ساتھ اچھا انصاف کے ساتھ سلوک کرو۔ اور اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ تم جو بھی نیک کام کرو نو ڈاؤٹ اللہ پوری طرح اویئر ہے اس چیز سے۔ اچھا جی، اس آیت کے دو ٹرانسلیشنز ہیں، ایک تو وہی جو اوپر مینشن ہے، اور پھر دوسرا یہاں پہ وہ یہ لے رہے ہیں کہ ترغبون عن تنکحوا، یعنی تمہیں ان سے نکاح کرنے کی ڈیزائر نہیں ہے، ان کی خواہش نہیں رکھتے ان سے نکاح کرنے کی۔ یعنی بعض اوقات کیا ہوتا تھا
کہ یتیم لڑکی بدصورت ہوتی تو اس کے ولی یا اس کے ساتھ وراثت میں شریک دوسرے جو ورثہ ہوتے تھے، جو اس کے گائیڈینس ہوتے تھے، وہ خود بھی اسے نکاح کرنا پسند نہ کرتے اور کسی دوسری جگہ بھی اس کا نکاح نہ کرتے، دوسری جگہ نکاح نہ کرتے کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے جو اس کی جو پراپرٹی ہے اس میں کوئی شیئر کرے، اس کو پراپرٹی کو شیئر کرے۔ تو اب تو اللہ تعالیٰ نے دونوں صورتوں کو ظلم کی ایک شکل قرار دیا اور اس سے منع فرما دیا۔ اسی طرح کمزور بچوں کے بارے میں جو بات آتی ہے کہ اس سے کیا مراد ہے، اس میں کیا ہوتا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں صرف بڑے لڑکوں کو ہی جو ان کو انہیریٹنس کا جو ڈسٹریبیوشن جب ہوتی تھی اس کو وارث سمجھا جاتا تھا اور اس کو مال دے دیا جاتا، اور چھوٹے کمزور بچے اور عورتیں وراثت سے محروم رہتی، یعنی ان کو نہ ملتی وراثت۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی منع فرمایا کہ دیکھو ان کی کمزور بچوں اور عورتوں کے بارے میں بھی خیال کیا جائے۔ پھر اگلی آیت ہے، اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی بد دماغی اور بے پرواہی کا خوف ہو تو دونوں آپس میں صلح کریں، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اور صلح بہت بہتر چیز ہے۔ طمع ہر نفس میں شامل کر دی گئی ہے، یعنی یہاں پہ اس بات کا کہ اگر شوہر کسی وجہ سے اپنی بیوی کو ڈس لائک کر رہا ہے اور اس سے دور رہنے کی اس نے روٹین بنا لی ہے، یعنی ہو سکتا ہے وہ اس کی زیادہ بیویاں اور وہ اپنی کم خوبصورتی کی وجہ سے دوسری بیوی سے وہ دور ہے، تو اس میں یہ یہاں پہ مینشن ہے کہ اور اپنا کچھ ہی حصہ چھوڑ کے، یعنی کہ اپنا جو حق ہے اس کا مہر سے یا نان نفقہ سے یا باری سے، یعنی جو اس کی ٹرن آتی ہے، تو خاوند سے کیا ہے ریکانسیلیشن کر لے، کیونکہ صلح جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا پھر بھی بہتری ہے مصالحت میں۔ اسی طرح یہاں پہ صحیح بخاری کی اور مسلم کی حدیث میں آ رہی ہے بات کہ حضرت ام المومنین سودا رضی اللہ عنہا نے بھی بڑھاپے میں اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے حبا کر دی تھی، یعنی ان کو گفٹ کر دی تھی، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ اور پھر اگلی آیت آ رہی ہے، اگر تم اچھا سلوک کرو اور پرہیزگاری کرو تو جو تم کر رہے ہو اس پر اللہ تعالیٰ پوری طرح اس کو جاننے والا ہے، اس پہ نظر رکھے ہوئے تم سے یہ کبھی نہیں ہو سکے گا کہ تم اپنی تمام بیویوں کے درمیان عدل کر سکو، گو کہ تم اس کی کتنی ہی خواہش اور کوشش کر لو، اس لیے بالکل ہی ایک کی طرف مائل ہو کر دوسری کو ادھر لٹکتی ہوئی نہ چھوڑ دو۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ you will never be able to do perfect justice between wives، ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم ان کے درمیان پرفیکٹ جسٹس کر لو۔ اس کی کیا ریزن ہے کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان کا جو قلبی جو ہارٹلی اس کا جو اس کا زیادہ لگاؤ، اس کی افیکشن ہوتی ہے وہ کسی ایک بیوی کی طرف ہو جاتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیکن دیکھو ایسا بھی نہ ہو کہ اب ایک کو بالکل ہی چھوڑ دو اور دوسری کی طرف ہی بس یعنی کہ مائل رہو، کیونکہ چاہے انسان کی ڈیزائر جو بھی ہے اس کے باوجود اس نے اپنی بیویوں میں انصاف جسٹس لازمی کرنا ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ایک کی طرف مائل ہو، یعنی دوسری کو وہ نگلیکٹ کیے رکھے، تو قیامت کے دن وہ اس طرح آئے گا جس طرح اس کے جسم کا ایک حصہ یعنی اس کا نصف حصہ جو ہے وہ ساخت ہوگا، یعنی ایک حصہ گرا ہوا ہوگا اور ایک حصہ اس کا جسم کا درست حالت میں ہوگا۔ تو دیکھیں یہ ایک بہت بڑی یہ وارننگ ہے کہ ان لوگوں کے لیے کہ جو اگر ایک سے زیادہ بیویاں رکھتے ہیں تو ان کے وہ رائٹس کا خیال نہیں کرتے اور ان کے جو کھانا پینا ہے جس کی انہوں ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے ان چیزوں کو نہیں دیکھتے، تو یہ یہاں پہ ہمارے یہ چیزیں سمجھنے کو ہیں۔ پھر اگلی آیت میں بات ہو رہی ہے، اگر تم اصلاح کرو تقوی اختیار کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا اور رحمت والا ہے، اور اگر میاں بیوی جدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ وسعت والا حکمت والا ہے، اور زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے۔ اور واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے ان کو بھی یہی حکم کیا تھا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر تم کفر کرو تو یاد رکھو اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ بہت بے نیاز اور تعریف والا ہے۔ یہ تیسری صورت ایک بتائی گئی اس آیت کے شروع میں کہ دیکھو اگر باوجود کوشش کے یعنی کہ نباہ نہیں ہو رہا، یعنی آپس میں ان کی نہیں بن رہی، تو پھر طلاق کے ذریعے سے ڈائیورس کے ذریعے سپریشن ہو جانا کوئی اس میں برائی نہیں ہے، یعنی کہ اگر معاملات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ اب وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے تو اس میں سپریشن جو یعنی طلاق جو ہے وہ بھی وہ بھی ایک صورت ہے۔ اسی طرح ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ
طلاق حلال تو ہے، لیکن یہ ایسا حلال کام ہے جو اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اور قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ یہ جو حق ہے، یہ طلاق کا جو یہ ڈائیورس کا بھی ایک اللہ نے آپشن رکھی ہے، یہ اس کو اسی وقت پہ یوز کرنا چاہیے جب انسان دیکھے کہ اب اس کا کوئی راستہ نہیں بن رہا، یعنی کہ جو اب انتہا ہو گئی، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ اب لمٹ کراس کر گیا یہ معاملہ، اب ایک دوسرے کے ساتھ نباہ نہیں ہو سکتا، تو پھر اس آپشن کو دیکھا جائے۔ پھر اگلی آیت ہے، اور اللہ کے اختیار میں ہے آسمانوں کی سب چیزیں، زمین کے بھی، اور اللہ کا کارساز کافی ہے۔ اور اگر اسے منظور ہو تو اے لوگو تو تم سب کو لے جائے اور دوسروں کو لے آئے، اللہ تعالیٰ اس پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ اور یہ جو آیت ہے یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کئی جگہ پہ فرمائی کہ اللہ اگر چاہے تو تمہاری جگہ اوروں کو لے آئے تو وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے، جیسے سورہ محمد کی آیت نمبر 38 میں بھی یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، یعنی اگر تم پھرو گے، تم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کر رہی، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہی، اللہ کے احکامات کو پورا نہیں کر رہی، یہ ساری باتیں آتی ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں تمہاری جگہ دوسری قوم لے آؤں گا، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اور تمہارے جیسے نہیں وہ ہوں گے۔ اور یہ اس طرح کی آیت، یہ اس مفہوم کے ساتھ بہت ساری جگہوں پہ کم و بیش آپ کو یہ بہت ساری جگہوں پہ یہ مضمون آپ کو یہ یعنی کہ یہی جو لیسن ہے آپ کو ملے گا مختلف آیات میں۔ اگلی آیت ہے جی، جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو یاد رکھو اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے، اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، عدل و انصاف پر مضبوطی سے جمے رہو اور اللہ کی خوشنودی کے لیے سچے گواہی دینے والے بن جاؤ، گو وہ خود تمہارے اپنے خلاف ہو یا اپنے ماں باپ کے یا رشتہ داروں عزیزوں کے، وہ شخص اگر امیر ہو یا فقیر دونوں کے ساتھ اللہ کو زیادہ تعلق ہے، یعنی کہ اب یہاں پہ اس کو تھوڑا سا میں بتاتی ہوں کہ یہاں پہ انصاف، عدل و انصاف کی بات آ رہی ہے، یعنی مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اسٹینڈ آؤٹ کریں، فرملی اسٹینڈ آؤٹ کریں فار جسٹس ایز اے وٹنس ٹو اللہ، یعنی یہ اور عدل و انصاف کے پر قائم رہیں اور جو ٹروتھ جو ہے یعنی کہ ٹرو بات ہے اس کے مطابق گواہی دینے کی یعنی کہ تاکید کہی جا رہی ہے۔ اور اس بات سے روکا گیا ہے کہ یہ نہیں کرنا کہ یہ جو گواہی ہے، جو شہادہ ہے، وہ اپنے کسی بھی آپ کے دلی ریلیشن جس کے ساتھ آپ کا ریلیشن ہے اس کی وجوہات پہ آپ اس کو تبدیل کر دو، یعنی آپ نے جسٹس کی جو بات ہے اس کو نہیں چھوڑنا، چاہے آپ کے اس میں والدین ہوں، آپ کے رشتہ دار ہوں اور آپ کو خود ہی کتنا نقصان اٹھانا پڑے، لیکن جو وٹنس گواہی دینی ہے وہ آپ نے حق کی ہی دینی ہے۔ اور پھر ایسا نہ ہو کہ کسی مالدار کی مالداری کی وجہ سے آپ اس کی کیئر کر دیں کہ جی وہ رچ ہے اور بڑے وہ امپریسو پرسنالٹی ہے یا کچھ اس کا بڑا اختیار ہے، تو اس وجہ سے بھی نہ ایسا ہو کہ آپ اللہ کے حکم کو پیچھے ڈال دیں آپ، اور پھر کسی کی غربت بھی، کسی کا فقر بھی اس کے یعنی کہ اس کا آپ کو اس سچی بات کہنے سے نہ روکے۔ ظاہری بات ہے عدل کا یعنی یہ جو جسٹس ہے، اگر اس کو اگر قائم کیا جائے گا اپنے جس معاشرے میں، تو وہ معاشرہ تو بڑا خوبصورت ہو جائے گا، وہ سوسائٹی بہترین ہوگی، اور اس میں تو آف کورس اللہ کی بلیسنگز بھی ہوں گی، رحمت ہوئی اگر وہ مومن بھی ہیں ساتھ ساتھ۔ اب دیکھیں یہاں پہ ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی بابت آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خیبر کے یہودیوں کے پاس بھیجا کہ وہ وہاں کے پھلوں اور فصلوں کو اسیس کریں کہ ان کی کتنی اماؤنٹ ہے۔ یہودیوں نے انہیں رشوت کی پیشکش کی تاکہ وہ کچھ نرمی سے کام لیں۔ انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم میں اس کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا ہوں جو دنیا میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور تم میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہو، لیکن میں اپنے محبوب کی محبت اور تمہاری دشمنی مجھے یعنی اگرچہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب ہیں اور تم لوگ مجھے سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہو، لیکن یہ دونوں چیزیں مجھے اس بات پر آمادہ نہیں کر سکتی کہ میں تمہارے معاملے میں انصاف نہ کروں، یعنی کہ مجھے ہر حال میں اللہ نے انصاف کرنے کا حکم فرمایا۔ یہ سن کر انہوں نے کہا اسی عدل کی وجہ سے آسمانوں زمین کا نظام قائم ہے، یہ تفسیر ابن کثیر میں ہے۔ تو آیت کے آخر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس لیے کہ تم خواہش نفس کے پیچھے پڑ کے انصاف نہ چھوڑ دینا، اور اگر تم نے کج بیانی یعنی کہ پہلو تہی کی یعنی کہ سچ نہیں بتایا تو جان لو کہ جو کچھ تم کرو گے اللہ تعالیٰ اسے پوری طرح باخبر ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے اس سے نازل فرمائی ایمان لے آؤ۔ جو شخص
اللہ تعالیٰ سے اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں سے اور اس کے رسولوں سے اور قیامت کے دن سے کفر کرے تو وہ بہت ہی بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ دیکھیے یہ سارے اب ایمان کے جو جن چیزوں پہ لانا ہے، جس کے بغیر ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا، وہ چیزیں ساری بتا دی گئی یہاں پہ۔ اچھا جی آگے، جن لوگوں نے ایمان قبول کر کے پھر کفر کیا، پھر ایمان لا کر پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ یقیناً انہیں نہ بخشے گا اور نہ ہی انہیں ہدایت دے گا۔ بعض مفسرین نے یہاں جو لوگ مینشن ہوئے ہیں ان سے مراد یہود لیے ہیں۔ یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے لیکن حضرت عزیر علیہ السلام کا انکار کیا، پھر حضرت عزیر علیہ السلام پر ایمان لائے تو عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی انکار کیا۔ اور بعض نے اس سے اور کچھ مفسرین نے اس سے مراد منافقین لیے ہیں، یعنی یہ جو اوپر آیات پڑھی کہ پہلے ایمان لائے پھر بدل گئے، پھر ایمان لائے پھر بدلے، تو اب اس میں یہ انہوں نے کہا ہے کہ کچھ ہپوکریٹس ہیں بعض کے نزدیک، کچھ اسکالرس کے نزدیک اس سے مراد ہپوکریٹس ہیں جن کا مقصد مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہوتا تھا، یعنی ایمان لے آئے پھر اس کے بعد کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر بدل گئے۔ اگلی بات آ رہی ہے منافقوں کو، یعنی یہ جو ہپوکریٹس ہیں ان کو اس بات کی خبر پہنچا دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب شیور ہے، یقینی ہے، جن کی یہ حالت ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے پھرتے ہیں، کیا ان کے پاس عزت کی تلاش میں جاتے ہیں تو یاد رکھیں کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے قبضہ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ حکم اتار چکا ہے کہ جب تم کسی مجلس والوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے دیکھو اور مذاق اڑاتے ہوئے سنو تو اس مجمع میں ان کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک کہ وہ اس کے علاوہ اور باتیں نہ کرنے لگے، ورنہ تم بھی اس وقت انہی میں ہی شمار کیے جاؤ گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کافروں اور سب منافقوں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ یاد بڑی اہم ہے، اس میں یہ دیکھیں بات کیا آ رہی ہے۔ ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے پہلی بات کہ دیکھو تم مسلمانوں کو چھوڑ کے کافروں کو دوست نہ بناؤ، کس لیے کہ تم عزت چاہتے ہو۔ تو آج ہمیں بھی اپنے ان چیزوں کو دیکھنا ہے، اپنے آپ کو اسیس کرنا ہے۔ دیکھیں یہ اس دور کی بات ہے لیکن آج بھی دیکھیں کنڈیشن اسی طرح ہے کہ جو آج جو کافر ہیں، جو ڈس بلیور ہیں، ان کو اللہ نے دنیا دے رکھی ہے، وہ ہم ان سے امپریس ہیں، مسلمان جو ہے نا ان سے مرعوب ہیں، ان کے نیچے ہیں، مسلمان ویسے ہی پستی میں ہیں، ذلت میں ہیں، مادی طور پہ بھی نیچے ہیں، ایجوکیشنل فیلڈ میں بھی نیچے ہیں، یعنی ہر طرح سے وہ چھائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ کیا ہے کہ مسلمان جن کا تعلق ان سے بن جاتا ہے، کوئی ان سے ریلیشن ہے، کانٹیکٹس میں ہے وہ، تو جی وہ بڑے اپنے آپ کو سمجھتے کہ ہم تو بڑے عزت والے، بڑے فخر والے۔ تو یہ چیز بڑی ہلا دینے والی ہے کہ اللہ نے کہا اس میں تم عزت نہ سمجھو کہ تمہارے اگر ان کے ساتھ تعلقات ہیں تو تم سمجھو کہ یہ ان کے پھر مجھے عزت ملے گی، کیونکہ عزت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور پھر بڑی خوبصورت آیت ہے سورۃ المنافقون کی، سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 8، یعنی کہ وہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو عزت ہے نا یہ تو اللہ کے لیے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، یعنی اللہ کے لیے عزت ہے اور اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے، لیکن یہ منافقین تو جانتے ہی نہیں ہیں، ان کو تو سمجھ ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اور یہی تقریباً یہی بات یہاں پہ بھی آئی ہے۔ پھر ایک اور بات جو بڑی اہم ہے وہ ہمیں اس میں روکا گیا ہے، وہ یہ اس بات سے منع کیا گیا کہ اگر کوئی ایسی گیدرنگ ہے جہاں پہ اللہ کی آیات کے ساتھ ہنسی مذاق ٹھٹے ہو رہے ہیں تو وہاں پہ منع کیا کہ وہاں پہ نہیں بیٹھنا، اور اس میں اگر تم روکنے کی بھی قدرت نہیں رکھتے ہو تو یہ نہیں تو پھر کیا ہوگا، تم بھی اس گناہ میں شامل، یعنی کہ اگر تم اس میں جگہ پہ کھڑے ہو اور تم اس کو روک بھی نہیں پا رہے، وہ چیزیں درست نہیں ہیں، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور اس کو آپ روک نہیں پا رہے کسی بھی طریقے سے، یا زبان سے، ہاتھ سے، جو بھی، اب پھر کیا ہے آپ بھی اسی گناہ میں شامل کیے جائیں گے۔ جیسے ایک حدیث میں آتے ہیں الفاظ، یہ آپ سن لیجئے، مسند احمد کی حدیث ہے، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اس دعوت میں شریک نہ ہو جس میں شراب کا دور چلے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ بات، یعنی کہ جس میں شراب پی جا رہی ہے اس میں ہرگز شامل نہ ہو۔ ایسے اب اس سے یہ تو ایک بات ہوئی، اس سے بھی ہمیں پھر ہم اس سے ملتی جلتی، یعنی کہ یہ جو ہے یہ کاز ہمیں بتا دی گئی ہے، اس کے ریزن، کہ اب اس سے اور بھی چیزیں ہوں گی دوسری بھی، یعنی کہ جہاں پر اب یہاں پر انہوں نے بتایا کہ ایسی گیدرنگ، ایسے مجلسیں جہاں پہ اللہ کے رسول کے احکام کا قولاً یا عملاً مذاق اڑایا جائے، جیسے آج کل انہوں نے بتایا کہ عمرہ کے جو امیر لوگ ہیں، فیشنیبل لوگ ہیں، اور ان کے حلقوں میں جو آپ
یعنی جو ویڈنگز کے اور جو برتھ ڈیز کے جو فنکشنز ہوتے ہیں ان کی آپ دیکھ لیں کس طریقے سے لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو اور ان میں بہت سارے ایسے اسپیشلی ویڈنگز کے جو کام ہوتے ہیں ان میں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، رسومات ایسی پائی جاتی ہیں جس میں اللہ کی نافرمانی کے کام ہو رہے ہوتے ہیں، تو ان سے اوائڈ کرنا ہے. اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. یہ لوگ تمہارے انجام کار کا انتظار کرتے ہیں، یعنی جو ہپوکریٹس ہیں یہ تو ویٹ کرتے ہیں اور واچ کرتے ہیں مسلمانوں کو. کیا اگر تمہیں اللہ فتح دے، اللہ وکٹری دے مسلمانوں کو، تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھی نہیں، اور اگر کافروں کو تھوڑا سا غلبہ مل جائے تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے، اور کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے نہ بچایا. بس قیامت میں خود اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا. اب اس آیت کے بارے میں آتا ہے، یعنی یہ جو ہپوکریٹس یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ اگر تو مسلمانوں کی وکٹری ہوتی ہے تو پھر وہ مسلمانوں کی طرف کی بات کرتے ہیں، یعنی ڈبل پالیسی کھیلتے ہیں، اور اگر ڈس بلیور کو سکسیس ہوتی ہے تو پھر وہ ان کی طرف کی بات کہتے ہیں. تو پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ جی ہم تو تم پر غالب آنے لگے تھے لیکن تمہیں اپنا ساتھی سمجھ کے ہم نے چھوڑ دیا، اور مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کر ہم تمہاری طرف آئے اور تمہیں مسلمانوں سے بچایا. تو یہ جو ساری باتیں ہیں یہ ہپوکریٹس کی یہاں پہ مینشن ہو رہی ہیں کہ یہ کیا ہے، یعنی کہ در پردہ وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں کسی قسم کی کسر نہیں وہ چھوڑے رکھتے تھے، اور ظاہراً وہ مسلمانوں کے ساتھ ہوتے. اگلی آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ایمان والوں پر ہرگز راہ نہ دے گا. یعنی ڈس بلیورز کے لیے کوئی وے نہیں ہے بلیورز پر، یعنی مسلمانوں پر، مومنوں پر، منافقین کے لیے اللہ کوئی راستہ نہیں کھولے گا. بے شک یہ جو ہپوکریٹس ہیں یہ اپنی جو چال بازیوں سے ڈیسیو کرتے ہیں مسلمانوں پر، انہیں اس چال بازی کا بدلہ اللہ دینے والا ہے. اور جب وہ نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں اور صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں، اور یاد الہی یعنی کہ اللہ کا ذکر بھی یوں ہی برائے نام سا کرتے ہیں. یہ ساری ہپوکریٹس کی کوالٹیز بتائی گئی ہیں. اب یہاں پہ جو بات آ رہی کہ اللہ ان کے لیے کوئی وے نہیں رکھ رہا مومنین کے اوپر، یعنی یہ جو ہپوکریٹس ہیں، تو یہاں اس کے ڈفرینٹ جو میننگ یہاں پہ مینشن ہے. نمبر 1 کہ اہل اسلام کا یہ غلبہ قیامت والے دن ہوگا، یعنی ایک میننگ یہ بھی ہو سکتا ہے. دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے حجت، اور یعنی کہ جو دلائل ہیں، جو لاجکس ہیں، جو دلیل ہیں، ان کے اگر اکارڈنگ ٹو دیم کافر مسلمانوں پہ غالب نہیں آ سکتے، ان کے لیے کوئی وے نہیں اللہ نے رکھا. تیسرا ایک میننگ یہ بھی ہے کہ کافروں کا ایسا غلبہ نہیں ہوگا کہ مسلمانوں کی جو دولت اور یا جو ان کی جو گریس ہے بالکل ہی ختم ہو جائے اور وہ حرف غلط کی طرح، یعنی کہ وہ دنیا سے بالکل مٹ جائیں. ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ ایسا نہیں کریں گے. اسی طرح ایک حدیث صحیح سے بھی اس مفہوم کی تائید ہوتی ہے کہ جب تک مسلمان اپنے ریلیجن یعنی اپنے دین پر عمل کرنے والے ہوں گے اور برائیوں سے روکنے والے ہوں گے تو کافر ان پر غالب نہ آ سکیں گے. اچھا جی، اور اب یہاں پہ جو نماز کی بات ہوئی ہے، اور یہ بھی آیت، اس طرح کی آیت بھی آپ کو ملے گی جو سیکنڈ عشرہ ہے، اس میں بھی اسی طرح کی کم و بیش یہی الفاظ ہیں کہ نماز کے لیے وہ نہیں آتے. سورہ توبہ میں یہ آپ کو اس طرح کے الفاظ ملیں گے. اور وہ جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں تو بڑی بددلی سے وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ ان کا دل نہیں کر رہا ہوتا. یہ بھی ان کی یہ صفت ہے منافقین کی. جیسے سورہ توبہ کی آیت نمبر 54 میں یہ تقریباً اسی طرح کی میننگ کے ساتھ بات آ رہی ہے کہ ان کے جو اللہ تعالیٰ جو ان کے جو صدقات ہیں، جو ان کی چیریٹی ہے منافقین کی، وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا. اس کی ریزن کیا ہے کہ ایک تو وہ ڈینائی کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول نے، وہ کفر کر رہے ہیں. پھر کیا ہے، وہ نمازوں کو آتے ہیں لیکن بڑی کاہلی اور سستی سے، اور وہ جو خرچ کرتے ہیں ان کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا، کارہون، وہ اندر سے وہ ناخوش ہوتے ہیں جب وہ چیریٹی کرتے ہیں. اور پھر یہاں پہ آگے نماز کی بات آ رہی ہے کہ نماز اسلام کا اہم ترین رکن ہے. اور نماز کو ہم نے پیچھے پڑھ لیا ہے سورۃ البقرہ میں، جو دوسرا جز ہے اس کے پہلے ہی صفحے پہ بات آتی ہے ایمانکم، یعنی کہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. وہاں پہ نمازوں کی بات ہو رہی ہے. نمازیں کیا ہیں؟ ایمان ہیں. پھر اسی طرح آپ سورۃ المؤمنون میں دیکھیے تو آپ کو پہلی آیت جو ملتی ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، پہلی اور دوسری آیت کو دیکھیں. فلاح کون پا گیا؟ ایک تو فلاح کے الفاظ آتے ہیں جو خرچ کر رہا ہے اللہ کی راہ میں اس کے پورے خلوص کے ساتھ، اس کے لیے آ رہے ہیں. اور پھر نماز کے لیے جو نماز ادا کر رہا ہے، اور یہ کئی جگہ پہ آیا ہے. سورۃ المومنون میں بتا رہی ہوں، سورہ معارج میں چیک کیجئے،
اس میں آپ کو ملے گا یہ جو صفات ہیں بلیورز کی، اس میں سب سے پہلی جو صفت آتی ہے دا ویری فرسٹ، وہ کیا؟ وہ نماز پڑھنے والے ہیں، وہ اپنی صلاح کو اپنے وقت پر پرفارم کرنے والے ہیں۔ تو وہ یہ چیز بڑی ضروری، نماز وسجد وقترب، یعنی کہ دیر از نو وے ٹو ریچ اللہ اونلی ود پریئرس، یہ نماز اور سجود کے ساتھ، یہ اس کی تو اہمیت کے بارے میں جتنی بات کروں بہرحال۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کاہلی اور سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں نماز کے لیے۔ نماز ویری 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 امپورٹنٹ، اگر نماز نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے لائف میں، بس یہ ایک چیز کو سمجھیے گا۔ تو یہاں اب ان کی یہاں پہ اللہ نے یہ جو بات ہے یہ واضح کر دی ہے کہ یہ سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، منافق پر عشاء اور فجر کی نماز سب سے زیادہ بھاری ہے۔ اب ہمیں کیا، ناؤ می اینڈ یو، ہم دونوں جو پڑھ رہے ہیں اور جو سن رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اس چیز میں اپنے لیے اس میں فائدہ دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کہ ہاں ہم پہ اللہ تعالیٰ بس ہمارے لیے ان چیزوں کو آسان کرے۔ اگرچہ اللہ نے کہا ہے، سورۃ البقرہ میں آتا ہے، اگرچہ یہ بھاری ہے، انہا کانت لکبیرۃ، مگر جو اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں، اللہ سے ملاقات کا یقین رکھنے والے ہیں، ان پہ بھاری نہیں ہے۔ تو یہ ہپوکریٹس کیا کرتے ہیں، یہ نماز بھی ریاکاری اور جسٹ یہ شو آف کر رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کو فریب دے سکیں۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث سے میں آپ کے آگے رکھتی ہوں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے کہ بیٹھا ہوا، 3 بار یہ ورڈ کہے ہیں، یہ سینٹنسز آ رہے ہیں کہ کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے، سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب سورج شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان یعنی غروب کے قریب ہو جاتا ہے تو اٹھتا ہے اور 4 ٹھونگے مار لیتا ہے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، یعنی کہ یہ نماز نہیں ہے اور یہ منافق کی نماز ہے، یعنی کہ بے وجہ نماز کا جو پہلا وقت ہے، جو ابتدائی ٹائم ہے، اس کو ویسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا جی، اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، وہ درمیان میں ہی معلق ڈگمگا رہے ہیں، یعنی کہ یہ پھر انہیں کی ہپوکریٹس کی ہی بات چل رہی ہے، نہ پوری ان کی طرف ہے، نہ صحیح طور پر ان کی طرف ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے لیے کوئی راہ نہیں پائے گا۔ اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ دیکھیں پیچھے ہی بات ہوئی تھی، اب پھر اگین آ گیا یہاں پہ تم یہ، اور ہم نے سورہ عمران میں پڑھا تھا نا کتنی مرتبہ یہ بات کہ اللہ فرما رہے کہ ان کو دوست نہ بناؤ مسلمانوں کو چھوڑ کے۔ اب یہ کہ تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی صاف حجت قائم کر لو۔ پھر ہے منافق تو یقیناً جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں جائیں گے، ناممکن ہے ان کا کوئی مددگار ان کو کوئی ملے، ہاں جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور اللہ پر کامل یقین رکھیں اور خالص اللہ ہی کے لیے دینداری کریں تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں مومنوں کو، بلیورز کو بہت ریوارڈ دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کر کیا کرے، یہ بڑی خوبصورت آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا، اگر تم شکر گزاری کرتے رہو اور ایمان کے ساتھ رہو۔ اللہ تعالیٰ بہت قدر کرنے والا، پورا علم رکھنے والا ہے۔ اب دیکھیں اس آیت میں کتنی چیزیں آ رہی ہیں کہ ایک تو اللہ نے منع فرما دی کہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ کافروں سے دوستی نہیں رکھنی، وہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں ہم نے سورۃ البقرہ میں ہی ہم نے یہ بات پڑھی، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 105 میں کیا پڑھا ہم نے، یا ما یود الذین کفروا، یعنی کہ نہیں چاہتے، یعنی پیپل آف دا بک جو ہیں اور جو ڈس بلیور ہیں کہ تم پر کسی قسم کی کوئی خیر آئے تمہارے رب کی طرف سے، یعنی یہ تو ایک پسند ہی نہیں کرتے کہ تم لوگوں کے اوپر یعنی مسلمانوں پہ کوئی خیر آئے۔ پھر اور باتیں اس میں کیا آتی ہیں کہ اور یہ ودہ کثیر، پھر یہ آیت نمبر 109 میں سورۃ البقرہ کی ہی کہ اللہ فرمانے کہ یہ ان میں سے جو کثیر ہے نا، یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں پھر سے پلٹا کے، یعنی کہ تمہارے ایمان کے بعد تمہیں واپس پھر اس طرح کافر بنا دیں۔ کیا ہے؟ تم سے حسد کرتے ہیں، حسد من عند انفسہم، حتیٰ کہ ان کو پتہ چل گیا کہ کیا ہے، حق تو یہی ہے دین اسلام ہی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی جو ڈیزائرز کے پیچھے لگ کے، اپنی جیلسی کی وجہ سے جو حق کو نہیں لے رہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی پھیر دیں اس سے۔ تو اللہ نے کہا ان کو درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ کوئی فیصلہ لے۔ یہ آیت نمبر 109 میں نے پڑھی ہے، اور جو پچھلی آیت تھی یہ 105 کہ یہ کوئی بھی خیر آئے تم پر یہ پسند نہیں کرتے۔ جب یہ چیزیں اللہ نے ہمیں بتا دیں، دیکھیں ذرا یہ چیزیں اللہ نے ہمیں مینشن کر دی کہ یہ چاہتے ہیں، یہ تمہیں چاہتے نہیں، پسند نہیں کرتے، تو پھر ہم ان سے ہمارا دوستی کا جواز بنتا ہے؟ نہیں بنتا نا، تو پھر کوئی تک ہی نہیں بنتی۔ تو یہی اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، تم ان سے کافروں سے دوستی مت رکھو۔
ٹھیک ہے جی، یہ میں نے آیات تھوڑی اسی کے حوالے سے پڑھی ہیں. اور پھر منافقوں کا کہا گیا کہ یہ جہنم کے سب سے نیچے والا جو درجہ اس میں جائیں گے. نفاق کا مطلب کیا کہ دل میں کچھ ہے اور زبان پہ کچھ ہے. یعنی اپنے آپ کو اب مسلمانوں میں شمار کرنے زبان سے تو کہتے ہیں، لیکن حقیقت دل میں ان کے وہ کفر ہوتا ہے اور بغض ہوتا ہے، اور اللہ کے وہ بلیو ہی نہیں کر رہے ہوتے. اور اسی طرح آپ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان منافقین کے حالات بتا دیے تھے اور ان کے نام بتا دیے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مصلحت کی وجہ سے، کوئی کسی حکمہ کی وجہ سے ان کا ظاہری طور پہ ان کا مینشن نہیں کیا تھا، ان کے نام نہیں مسلمانوں کے آگے نہیں بتائے گئے تھے، اور اس سے کسی چیز کا اندیشہ تھا. تو بس یہ ہے کہ تاہم آپ نے ان کی 2 خصلتیں بیان فرما دی جو ان میں عام طور پر پائی جاتی تھی، تاکہ مسلمان انہیں پہچان لیں. آپ نے فرمایا، یہ بڑی اہم حدیث ہے اور فیمس بھی ہے، اس کو آپ دیکھیے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں 4 خصلتیں ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا، اور جس میں ان میں سے ایک ہوگی اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی، یہاں تک کہ اسے چھوڑ دے. اور وہ خصلتیں یہ ہیں، یعنی کہ یہ جو صفات کہہ لیں، کوالٹیز کہہ لیں، یہ سب. نمبر 1، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے. نمبر 2، جب بات کرے تو جھوٹ بولے. نمبر 3، جب کوئی عہد کرے تو اسے پورا نہ کرے. اور نمبر 4، اور جب جھگڑے تو حق سے گریز، یعنی کہ جو صحیح بات ہے اس کی طرف نہ جائے اور جھوٹ اور باطل کا راستہ اختیار کرے. اور کہیں پہ یہ بھی لفظ آئے ہیں کہ وہ گالی گلوچ پہ اتر آئے. تو آپ دیکھیں یہ حدیث کے الفاظ کتنے اہم ہیں. اب یہاں پہ اسکالرز نے کہا ہے کہ جن مسلمانوں میں یہ عادات، یعنی یہ ہیبٹس ہیں یا یہ کوالٹیز ان میں ہیں، تو وہ ان ہیبٹس کی وجہ سے منافقین کے وہ ملتے جلتے ہوں گے، ان کے سملر ہوں گے، ان کا جو اخلاق اور جو کردار ہے وہ ان کے جیسا ہوگا. اسی طرح یہ جو اللہ نے بات فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سب سے نیچے درجے میں رکھے گا، تو جہنم کا سب سے نچلا طبقہ حاویہ کہلاتا ہے. یعنی دیکھیں ان کو سب سے نچلے طبقے میں جو اللہ بات فرما رہے ہیں، ایک تو کافر بھی ہیں. ذرا دیکھیں اس بات کو سمجھیے گا، اس کی اہمیت کو، کہ کافروں کے لیے نہیں اللہ نے کہا سب سے نیچے والا، یعنی کہ سب سے جو یوں کہہ دے کہ سب سے زیادہ جن کو ڈیگریڈ کیا گیا، جن کو ذلیل کیا گیا، یہ ہیں منافقین. اور آج اگر ہم بلیو کر رہے ہیں اللہ پہ اور رسول پہ، لیکن ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے. ایک تو یہ حدیث کے مطابق کہ کہیں ان 4 عادتوں میں سے کوئی عادت تو نہیں ہے ہمارے اندر، اگر ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ ہم سے دور کر دے اور ہمیں سچے اور مومن لوگوں میں سے کر دے. اور اپنے ارد گرد بھی لوگوں کو اور یہ ہمیں ضرور اویئر کرنا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، کیونکہ اس میں اللہ نے یہ دیکھیں مشرکین کو نہیں کہا کہ وہ سب سے نچلے درجے میں ہے، یہ ہپوکریٹس کو کہا ہے، یہ زیادہ خطرناک ہے. جیسے آپ یوں کہہ لیں، ایک مثال ہم جیسے کہتے ہیں کہ جی آستین کا سانپ جو ہے وہ کھلے سانپ سے زیادہ خطرناک ہے نا، وہ تو نظر ہی نہیں آتا. کھلا سانپ تو آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ کا دشمن جو کھلا ہے وہ تو پتہ ہے، لیکن جو اندر چھپے ہیں دشمن وہ کیسے پتہ چلیں گے؟ تو یہ اسی لیے منافقین کا یہ جو اس کو پنشمنٹ ہے، یہ کوئی اسی وجہ سے انہی چیزوں کی بیسس پہ ہے کہ یہ کام چھوٹا نہیں ہے. دو رخا ہونا بڑا ہی خطرناک قسم کا یہ کام ہے، اور یہ بڑی ہی بیڈ یہ جو ہیبٹس ہیں جس کے اندر یہ ہوں. اگرچہ وہ کہے کہ میں اللہ اور رسول پہ بلیو کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی خصلتوں سے بچائے اور ہمیں مومنوں میں سے کرے. پھر اسی طرح آگے شکر گزاری کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم شکر گزار رہو گے تو ایمان والے رہو تو اللہ تمہاری قدر کرنے والا ہے. یعنی کہ اللہ کے حکم کے مطابق برائیوں سے آپ بچیں اور عمل صالح کا اہتمام کریں، گڈ ڈیڈز کریں، اور گویا تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا عملی شکر ہے. جیسے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں بڑی خوبصورت بات آتی ہے کہ اللہ نے کہا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، یعنی کہ اللہ کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اگر تم شکر کرتے ہو، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کر رہے ہو اور تمہیں اور زیادہ دے گا، لازمی دے گا. لَأَزِيدَنَّكُمْ یعنی وہ لازمی دے کے رہے گا. 3 بار تاکید آئی ہے، مسٹ مسٹ مسٹ، وہ تمہیں لازمی دے گا اگر تم اس کا شکر ادا کر رہے ہو، اور اگر تم اس کا کفر کرتے ہو تو اس کا عذاب بڑا شدید ہے. تو جی الحمدللہ ہمارا 5th جز کمپلیٹ ہوا اللہ کے فضل سے. تو انشاءاللہ اب 6واں جز سٹارٹ کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.